فضل اللہ مکرم صاحب، منظر صاحب، زاہد اللہ، یہ ہمارے چھوٹے بھی ہیں، ہمارے طالب علم بھی رہ چکے ہیں. اختر یہ بھی طالب علم ہیں ہمارے مانوس سے. اور عزیز طلبہ اور طالبات، میرے لیے یہ بات باعث اعزاز ہے کہ مجھے آپ کے چیئرمین نے آپ کے درمیان آنے کا اور آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سبھی لوگوں کا. اچھا لگتا ہے طالب علموں سے بات کر کے. ایک نئی روشنی ہوتی ہے، ایک اشتیاق ہوتا ہے، ایک جستجو ہوتی ہے طلبہ میں، اور یہی ان کی شناخت ہے. اگر طلبہ میں یہ اشتیاق ختم ہو جائے اور یہ ذوق ختم ہو جائے تو یہ سمجھیے کہ وہ نام کا طالب علم ہے، اس کے ہاں روح نہیں ہے. طالب علم کے طلب کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے یہاں ایک ذوق ہے. اس لیے اچھا، یہ استاد کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے، بہت خوش قسمتی کی بات ہے. اسے ہر سال نئے طلبہ سے، نئی نسل سے، نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے. اس سے ایک انرجی بھی جنریٹ ہوتی ہے اور ذرا سا وقت کو اور زمانے کو سمجھنے کا موقع بھی ملتا ہے. کیا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، کیا کچھ منظرنامے پر ابھر رہا ہے، ہم کتنا وقت سے پیچھے رہ گئے ہیں، ہم کتنا وقت کے ساتھ چل پا رہے ہیں، آئندہ کیا شکل اختیار کرنے والا ہے زمانہ، یہ سب سمجھنے کا موقع ملتا ہے. یہ اعزاز یا یہ موقع یا یہ شرف کسی دوسرے پیشے میں نہیں ہے، ٹیچنگ میں ہے. آپ ہر سال ایک نئی نسل سے ملتے ہیں، نئے لڑکوں سے ملتے ہیں، نئے رویوں سے واقف ہوتے ہیں. تو یہ میرے لیے خود بہت سیکھنے کا وقت ہے، بہت سیکھنے کا موقع ہے کہ آپ سے مل کر کے کچھ باتیں تو میں کہوں گا جو شاید آپ کے لیے روایتی نوعیت کی ہوں، لیکن میرے لیے بہت کچھ نیا ہوگا آپ سے مل کر کے، آپ سے بات کر کے. بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا، بہت شکریہ. بہت اچھا لگا آپ سے مل کر کے. اور آپ لوگ بھی کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی بات سمجھنی ہو، کچھ معلوم کرنا ہو تو آپ کے اساتذہ موجود ہیں، ان سے پوچھیے، ان سے معلوم کیجیے. مجھے جو باتیں چند کہنی ہیں وہ بہت بنیادی نوعیت کی اس اعتبار سے ہیں کہ ادب کا مطالعہ کیا اہمیت رکھتا ہے، بطور خاص شاعری کا مطالعہ کیا اہمیت رکھتا ہے. اسی حوالے سے کچھ باتیں میں آپ سے عرض کروں گا کہ میری توقعات ادب کے طلبہ سے ذرا سا زیادہ ہیں. لٹریچر پڑھنے والے کے لیے آپ لوگوں میں ریسرچ اسکالرس بھی ہوں گے میرے خیال سے. بہت ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے. اس لیے کہ بلاغت کی ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ مخاطب کے حسب حال گفتگو کی جائے. جو آپ کے آڈینس ہیں ان کی سطح سے، ان کے معیار سے گفتگو کی جائے تو یہ بلاغت کہلاتی ہے ہمارے ہاں اصطلاح میں، کہ حسب حال گفتگو کی جائے. طلبہ ہیں، ریسرچ اسکالرس ہیں، اساتذہ ہیں، سبھی ہیں، تو گفتگو میں اس کی رعایت رکھنی چاہیے. یہ عرض کر رہا تھا میں آپ سے کہ میں ادب کے طالب علموں سے ایک خاص امید رکھتا ہوں، اور امید بہت مشکل نہیں ہے ہماری، بہت سادہ سی ہے. ان میں تھوڑی ایکسٹرا ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے، ایڈیشنل ذہانت، انٹیلیجنس چاہیے. ادب کے طالب علم کے لیے، شاعری کے طالب علم کے لیے تھوڑی سی ذہانت اور بہت زیادہ ذوق، جس کو آپ سنگھ صاحب زیادہ بہتر سمجھیں گے، جس کو کہتے ہیں سہیرِ پاٹھک ہونا چاہیے. بات کو سمجھنے کی صلاحیت ہو. یہاں بات براہ راست نہیں ہوتی جیسا کہ ہسٹری میں ہوتی ہے، جاگرفی میں ہوتی ہے، میتھمیٹکس میں ہوتی ہے، 2 2 4 کے فارمولے پہ ہوتی ہے. شاعر جب 2 2 4 کہنے کے بجائے 2 2 5 کہتا ہے تو اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں صاحب ہوتا تو 4 ہی ہے، آپ 5 کیسے کہہ رہے ہیں. ابھی شعر پڑھا منظر صاحب نے، بہت اچھا، حال ہی کے اشعار ہیں، وہ حال ہی کے اشعار ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں. اب شوق سے بگاڑ کی باتیں کی، ابھی ٹاپک تو میں ابھی شروع کرتا ہوں، لیکن جو گیا بنیادی بات ہے وہ میں آپ لوگوں سے بتا رہا ہوں. اور بحیثیت طالب علم کے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ سے ہماری توقعات دوسرے نصاب یا دوسرے کورس کے طلبہ کے مقابلے میں زیادہ ہے. اور وہ ذہانت آپ کی شکل سے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کی پیشانی سے ظاہر ہونی چاہیے. شکل ہی دیکھ کے یہ نہ لگے کہ بھائی یہ تو لٹریچر کا طالب علم نہیں لگتا. آنکھوں میں اس کے وہ چمک نہیں ہے جو طالب علم میں، ادب کے طالب علم میں ہوتی ہے یا شاعری کے طالب علم میں ہوتی ہے. تو پہلے تو ذرا سا کوشش یہ کیجیے کہ وہ چمک پیدا کریں. اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ خوب مطالعہ کیجیے، خوب پڑھیے، بطور خاص اپنے کلاسکس کو بہت پڑھیے. جو آپ کے کلاسکس ہیں
ان کو بہت پڑھیے کلاسیکی ادب کو. چہار مقالہ ایک بہت مشہور کتاب ہے نظامی عروضی سمرقندی کی، بہت مشہور کتاب ہے، فارسی کے لوگ جانتے ہیں، اردو کے لوگ بھی جانتے ہیں، اردو میں بھی بہت پڑھی اور سمجھی جاتی. اس میں لکھا ہے نظامی عروضی سمرقندی نے کہ پہلے تو آپ 20,000 شعر 20,000، اس میں کچھ بھول نہیں رہا ہوں، میں اس کو انڈر لائن کر رہا ہوں، 20,000 شعر آپ کو اپنے روایت کے اور اپنے اساتذہ کے ازبر کر لینے چاہیے. کتنے لوگ ہیں جن کو 20,000 شعر یاد ہوں گے؟ اس کے بعد شعر و ادب کے میدان میں قدم رکھنا چاہیے. اب وہ بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہے. جب آپ کلاسکس کو پڑھیں گے اور اپنے کلاسیکی شعراء کو اور ادیبوں کو پڑھیں گے تو آپ کو اسالیب اظہار کا اندازہ ہوگا کہ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ان پوئٹک لینگویج. شاعری کی زبان میں کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کیسے بات کہتے ہیں، ریسیونگ اینڈ پہ کیسے چیزیں روشن ہو جاتی ہیں. اور اگر آپ کو 20,000 شعر یاد نہیں ہیں کلاسکس کے، اپنے اسلاف کے، اپنے گزشتہ لوگوں کے، پرانے لوگوں کے، میر کے، غالب کے، آبرو کے، خواجہ میر درد کے، تو پھر آپ طریقے اظہار یا اسالیب اظہار پر روزمرے سے اور محاورے سے آپ واقف نہیں ہوں گے، آپ شعر کیا سمجھیں گے؟ اس لیے ذوق پیدا کرنے کے لیے آپ کو اپنے کلاسکس، نئی شاعری پڑھنے سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے کلاسکس معلوم ہونے چاہیے، بغیر اس کے آپ سمجھ نہیں سکتے. نئی شاعری جو آتی ہے وہ ڈیویشن ہوتا ہے پرانے سے. کن سمتوں میں ہوتا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر کسی وقت اس کو آپ پڑھیے گا تو سمجھ میں بھی آئے گا. مجھے موقع ملا میں آیا تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش بھی کروں گا کہ شاعری پرانے سے نئی کیسے ہو جاتی ہے، کیا کیا چیزیں اس میں بدل جاتی ہیں. لیکن بہرحال جب تک آپ کو اپنی روایت کا، اپنی ٹریڈیشن کا علم نہیں ہوگا تب تک آپ بہت مشکل ہے آپ کے لیے. ابھی دیکھیے حال ہی کا شعر جو انہوں نے پڑھا ہے، اب شوق سے بگاڑ کی باتیں کیا کرو، اس کے پیچھے پوری ایک روایت، پورا ایک ٹریڈیشن ہے، پوری ایک پرمپرا ہے شاعری کی. پرمپرا یہ ہے کہ معشوق جو ہے وہ ہر وقت جھگڑے کی اور لڑائی کی بات کرتا رہتا ہے اپنے عاشق سے، کہہ رہا ہے کہ ٹھیک کوئی حرج نہیں. اب شوق سے بگاڑ کی باتیں خوب جی کھول کر کے لڑو جھگڑو، دتکارو بھگاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ بات اگر آپ کے علم میں نہیں ہوگی، یہ روایت اگر آپ کے علم میں نہیں ہوگی تو حال ہی کا اشارہ، حالانکہ بہت سمپل شعر ہے، بہت سادہ شعر ہے. پھر میر اور غالب کو سمجھنا تو بہت بعد میں ہوگا. اگر آپ حالی کو نہیں سمجھ رہے ہو تو بہت ڈائریکٹ بات کہتا ہے. وہ تو نیچرل پوئٹری کی بات کرتا ہے کہ شاعری نیچرل ہونی چاہیے، یعنی روزمرہ کی گفتگو میں ہونی چاہیے، ڈیلی یوسیج میں جو ورڈز ہیں وہ ہونے چاہیے. پیرائے اظہار میں بہت الجھا ہوا نہ ہو کہ کمیونیکیٹ ہونے میں پرابلم ہو. حالی تو اس لائن کا آدمی ہے، اس ٹریڈیشن کا آدمی ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے تو تھوڑا سا پیش ڈال کے کہہ رہا ہے. تو یہ جو بالواسطہ پیرائے اظہار ہے، انڈائریکٹ بیان جو ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی ذہانت اور بہت زیادہ روایت کا علم ہونا چاہیے. اب شوق سے بگاڑ کی باتیں کیا کرو، جتنا چاہے لڑائی جھگڑے کی باتیں کر لو، کچھ پا گئے ہیں آپ کے طرز بیان سے. آپ کے جو بگڑنے کا انداز تھا اس سے ہم نے اصل نقطہ پا لیا ہے اور ہم سیٹسفائیڈ ہیں کہ تم بگاڑ نہیں کر رہے ہو، بگاڑ کا اظہار کر رہے ہو. اب مجھے کوئی شکوہ شکایت نہیں، جتنا چاہے لڑائی کرو، جتنا چاہے جھگڑا کرو، لیکن آپ کے طرز بیان سے میں اصل نقطہ پا گیا کہ تم کو مجھ سے کوئی نفرت نہیں ہے. تو یہ جو آپ معنی برآمد کرتے ہیں کسی ٹیکسٹ سے، کسی اس سے، تو وہ اسی روایت کے علم سے اور تھوڑی سی ذہانت سے، یعنی اشاروں کو پکڑیے. اس میں ٹیکسٹ سے زیادہ ٹیکسٹ سے متعلق جو اشارے ہیں، اس کی جو سمبلس ہیں، اس کے جو میٹافرس ہیں، اس کا جو پیرائے اظہار ہے، اس کی جو امیجز ہیں، وہ آپ پکڑیں گے تب آپ کے سمجھ میں شاعری آئے. تو شاعری کے سمجھنے کے لیے آپ اپنی آنکھوں میں وہ چمک پیدا کیجیے جو ادب پڑھنے سے پیدا ہوتی ہے. ایک صاحب آئے ملنے کے لیے، ہمارے ایک دوست مہتاب حیدر نقوی ہیں، شاعر ہیں، ان سے ملنے آئے، مل کے چلے گئے. میں نہیں جانتا تھا تو میں نے کہا بھائی یہ کون صاحب آئے ہوئے تھے؟ کہنے کہ یہ ارے آپ نہیں جانا. ہم نے کہا ہم نہیں جانتے. کہنے لگے کہ یہ شہر تو بہت مشہور شاعر ہے. میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہوں گے، میں نے ان کو پڑھا نہیں ہے، یہ میری کمی ہے، لیکن ان کی ہیئر اسٹائل سے لگتا نہیں تھا کہ یہ شاعر ہوں گے. شاعر ایسا ہیئر اسٹائل نہیں رکھتا. یہ تو خیر مزاح کی بات تھی. جب آدمی ادیب ہوتا ہے، شاعر ہوتا ہے،
सेंसिटिविटी उसके सेंसिबल होता है और उसके यहाँ एक एहसास होता है, तो उसका पूरा रवैया बदल जाता है भाई। पूरा अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स सोसाइटी सब बदल जाता है। खुद अपने तय उसका रवैया बदल जाता है। तो आप अपना मुहासबा कीजिए, अपना जायजा लीजिए, अपने को देखिए कि जो मजमून आप, हमारे यहाँ तलबा थोड़ा सा एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि भाई साइंसेज में नहीं गए, लिटरेचर में आ गए। अरे भाई आप बहुत बड़ी चीज में आ गए हैं। आपको अपने आप से मिलने का मौका मिलेगा जो डॉक्टर या इंजीनियर को जिंदगी भर नहीं मिलता। आप अपने आप से मिल सकते हैं। अपने आप से मिलना कोई चीज होती, ये बात ही समझ में नहीं आएगी गैर शायर के। हमारा एक बहुत मशहूर शायर है जफर इकबाल, जदीद शायर है। गुफ्तगू तो मैं क्लासिक्स पे करूंगा, मगर ये जरा सा एक उसका बेस है उस गुफ्तगू का जो मैं आपसे बता रहा हूं। बहुत मशहूर शायर है, उसका बहुत अच्छा शेर है। मुमकिन नहीं है तुझसे तो इतनी शिकस्त तो रेख्त, मुमकिन नहीं है तुझसे तो इतनी शिकस्त तो रेख्त, यानी तुम इतना तोड़ फोड़ तो नहीं कर सकते। कितना वो दूसरे मिसरे में आ रहा है। एक आदमी से या एक शख्स से तो ये मुमकिन नहीं है, और तुमसे तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है कि जो टूट फूट है ये तुम कर रहे हो। मुमकिन नहीं है तुझसे तो इतनी शिकस्त तो रेख, इस दिल में तेरे साथ बता और कौन है। जब तक दिल में आपके अलावा कोई और न होगा, ये जो टूट फूट तुम्हारे अंदर हो रही है, हर रोज टूटते हो, अपने आप को जमा करते हो, सवेरे को फिर तैयार होते हो, शाम तक फिर बिखर जाते हो, तो ये तन्हा एक आदमी से मुमकिन नहीं है। इस दिल में तेरे साथ बता और कौन है। और ये यही नहीं, क्लासिकी शायरी में भी आपके दिल के अंदर बहुत से लोग होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। और सूफिया के यहाँ तो होते ही हैं, तसव्वुफ में जो होता है, मिस्टिसिज्म में, उसमें तो होते ही हैं। तो ये एहसास कि आपके साथ आपके अंदर कोई और है, आपका गैर, आपके अलावा, ये लिटरेचर के अलावा कहीं और न बताया जाएगा, न कहीं और सिखाया जाएगा। इकोनॉमिक्स में नहीं बताया जाएगा, कॉमर्स में नहीं बताया जाएगा। कॉमर्स में तो ये बताया जाएगा कि शेयर मार्केट इतना बढ़ गया और स्टॉक मार्केट इतना गिर गया, ये बताया जाएगा। लेकिन आप अपने आप को भी तो देखिए, अपने आप को भी देखिए। फारसी का एक शेर है, देखिए, वो भी मैं तर्जुमा भी बता दूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। अजबस्त गर हवसत कशत की बसैर सर वो समंदरा। बहुत ताज्जुब होता है मुझे ये सुन करके कि तुम्हें ये ख्वाहिश होती है कि चलें बाग घूम आए, चले कोहसार घूम आए, चलें श्रीनगर हो आए, कश्मीर देखाएं। शायद कहता है बहुत ताज्जुब की बात है। कितने पहाड़, कितने दरिया, कितनी नहरें, कितने खूबसूरत मनाजिर तो तुम्हारे अंदर हैं, कभी उधर भी पलट के देखो भाई। अजबस्त गर हवसत कशत की बसैर सर वो समंदरा, तुझे गुंचा कम न दमी गई। गुंचे से कम नहीं खिले हुए हो। दरे दिल कुशा, जरा सा दिल का दरवाजा खोलो, जो तुमने पैदाइश के बाद बंद कर रखा है और मरने के वक्त बंद ही रहेगा, खुलेगा ही नहीं। दरे दिल कुशा, अपने दिल का दरवाजा खोलो। बचमन जरा, और बाग में जाके देखो कैसे कैसे फूल खिले हुए हैं। मीर साहब के मुतालिक मशहूर है, गलत वाकया भी हो सकता है, लेकिन मशहूर है। वो चीजें जो गलत है और मशहूर हो जाती है, उसमें भी एक माना होते हैं, किस वजह से मशहूर हो रही हैं, कोई ना कोई इसमें सच्चाई का एलिमेंट है। मीर साहब को नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ थे, तो उनको अपना मेहमान बनाया, अपने यहाँ ठहराया और रखा एक मेहमान खाने में रहे। मीर साहब वहीं कोने में पड़े रहे। कमामेज आदमी थे, बदमिजाज भी थे। अच्छा, सलाहियत की खूबी ये भी होती है डॉक्टर साहब की, थोड़ा सा वो एक तरह की खुद पसंदी आ जाती है आदमी में, इजहार नहीं करता वो, लेकिन उसके अंदर होती है। तो मीर साहब तो बहुत ही बददिमाग आदमी थे। नवाब ववाब को तो कुछ समझते ही नहीं थे। 4 वक्त के फाते से हैं। नवाब की सवारी उधर से गुजर रही है लखनऊ में, बैठे हैं फुटपाथ पर। नवाब गुजर गया, चला गया, अपनी जगह से खड़े नहीं हुए। पूछा जब नवाब आगे बढ़ गए, ये कौन सा? कहेंगे ये गदाए मुतकब्बिर मीर है, ऐसा फकीर है जिसको घमंड बहुत है। और यही मीर साहब हैं जो आपके यहां वजीफे की तलाश में लखनऊ आए हुए। तो एक तरह की खुद पसंदी होती है। कोई रास्ते में बात करता है, डॉक्टर साहब तो बात नहीं करते थे,
کہتا تھا راستے میں شرفا بات نہیں کرتے اور باہر بات کرنے سے زبان خراب ہوتی. کیا بات ہے. سڑک پہ، بازار پر، مال میں جا کر کے آپ اچھی زبان تو بول نہیں سکتے. اچھی زبان بولنا بھی ایک بڑی نعمت ہے. تو اندر جو آپ کے ہے، اس دل میں تیرے ساتھ بتا اور کون ہے. اور اسی غزل کا میں دوسرا شعر بھی سنا دوں، طلبہ کو اچھا لگے گا، تھوڑا ان کے ذوق کا ہے. ذوق ایک چیز ہوتی ہے، اس پر بھی الگ سے گفتگو ہونی چاہیے. ٹیسٹ آف پوئٹری کیا چیز ہوتی ہے، کیسے ڈیولپ ہوتی ہے. بعض لوگوں میں تو ہوتی ہی نہیں، ان کو کوشش نہیں کرنا چاہیے، ان کو کوئی اور دھندا کر لینا چاہیے. اگر اس کے جراثیم بھی نہیں ہیں آپ میں، ہاں اگر جراثیم ہے تو یو کین ڈیولپ. پھر اس کو مارچ کر کے، پڑھ کر کے، لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر کے، اچھی صحبت میں رہ کر کے آپ اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. لیکن وہ اگر جرثومہ ہی نہیں ہے آپ کے ہاں، آپ کے ڈی این اے ہی میں نہیں، تو بلا وجہ آپ سر مار رہے ہیں، بلا وجہ کوشش کر رہے ہیں. ہے ہی نہیں. پاؤں میں پولیو ہے، کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. تو ایک شعر اور نئی نسل کے لیے میں اسی غزل کا آپ کو سنا دوں جو شعر آپ کو سنایا ہے. دیکھیے ابھی وہ مسئلہ شروع ہی نہیں ہوا کہ غیر کا کیا تصور ہے. خیر، ممکن نہیں ہے تجھ سے تو اتنی شکست و ریخت، اس دل میں تیرے ساتھ بتا اور کون ہے. اس دل میں تیرے ساتھ بتا اور کون ہے. اور اسی غزل کا شعر ہے ایم اے کے طلبہ کے لیے، اساتذہ کے لیے نہیں ہے، ایم اے کے طلبہ کے لیے. ماہ مبیں تو ایک رگوں میں رواں ہی تھا. ماہ مبیں چمکتا ہوا چاند، ایک روشن چاند، رگوں میں رواں ہی تھا، خون کے ساتھ بہ رہا ہے، ہمارے وجود کا حصہ ہو گیا. ماہ مبیں تو ایک رگوں میں رواں ہی تھا، بام خیال پہ یہ نیا اور کون ہے. ایک معشوق کی موجودگی میں دوسرا کس کا خیال تمہارے دل میں سرایت کر گیا ہے، وہ بھی رگوں میں ٹہلنے لگا ہے اور خیال پہ ابھرنے لگا ہے. بام خیال پہ نیا اور کون ہے. ماہ مبیں تو ایک رگوں میں رواں ہی تھا، بام خیال پہ یہ نیا اور کون ہے. تو بھائی مسئلہ بنیادی یہی ہے کہ خوب جی لگا کے پڑھیے، خوب پڑھیے، خوب پڑھیے، کم سے کم 4-5 گھنٹہ روز پڑھیے. معمول یہ رکھیے کہ 2 آرٹیکل نئے روز پڑھوں گا اور مہینے میں ایک نئی کتاب پڑھوں گا. مہینے میں ایک نئی کتاب. جو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں اساتذہ میں بھی یہ بات نہیں رہ گئی ہے کہ پڑھنے کا شوق پڑھنا چاہیے. خوب پڑھیے گا تو آپ کی سمجھ جو ہے نا وہ شارپ ہوتی چلی جائے گی. پھر وہ کہی ہوئی باتیں آپ نہیں سمجھیں گے، وہ تو خیر سمجھیں گے ہی، وہ تو ہر آدمی سمجھتا ہے، رکشا پولر بھی سمجھتا ہے. جو ان کہی باتیں ہیں وہ بھی آپ سمجھنے لگیں گے. بس یہی معراج ہے شاید. جو باتیں ٹیکسٹ میں نہیں ہیں، نہیں کہی گئی، وہ بھی آپ کی سمجھ میں کچھ پا گئے ہیں. آپ کی طرز بیان سے ہم، آپ نے جس طرح سے منع کیا ہے ملنے کو، اس سے ہم سمجھ گئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم سے ملاقات ہوتی رہے. بس یہ جو بات ٹیکسٹ میں نہیں ہوتی اور شعر میں ہوتی ہے، وہ جس دن آپ سمجھنے لگے تو آپ سمجھیں کہ ناؤ یو آر ریڈی ٹو انڈرسٹینڈ پوئٹری. اب آپ شعر کو سمجھنے کی صلاحیت آپ میں ہو گئی ہے اور دھیرے دھیرے آپ شعر سمجھنے لگے. اس وقت موضوع جو ہم نے منتخب کیا ہے آپ سے بات کرنے کا، وہ ہے کلاسیکی غزل میں غیر کا کیا تصور ہے. غیر ایک چیز ہوتی ہے، غیر کا تصور شروع ہوتا ہے کریشن آف یونیورس سے بہت پہلے. یہ چیز ہوتی ہے غیر کی. انسانی زندگی میں بہت اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے. اگر غیر نہ ہو تو آپ کی کوئی شناخت نہیں ہے، آپ کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے. اگر غیر نہ ہو، سب لوگ اچھے ہوں تو برے کا کوئی مطلب نہیں، سب لوگ برے ہو جائیں تو اچھے کا کوئی مطلب نہیں. اچھا اچھا اس لیے ہے کہ وہ برا نہیں ہے، روشنی روشنی اس لیے ہے کہ وہاں اندھیرا نہیں ہے. سب طرف اندھیرا ہی ہو جائے گا تو روشنی کا کوئی مطلب نہیں. سب لوگ ہم خیال ہوں تو ان سے بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہمارا بھی خیال یہی ہے، آپ کا بھی خیال یہی ہے، آپ کا بھی خیال یہی، تو بات کس موضوع پہ ہوگی جب سب بات پہلے ہی سے کمٹمنٹ میں ہے کہ جو تمہارا خیال ہے وہی ہمارا خیال ہے. آدمی پہچانا جاتا ہے ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ سے، ایک مختلف تصور سے. کائنات کی تخلیق سے پہلے بہت مشہور ایک حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے. یہ کاشف جانتے ہوں گے، ندوہ سے پڑھ کے آئے، جس میں یہ نہیں ہوتا کہ فلاں نے فلاں سے کہا، فلاں نے فلاں سے کہا اور فلاں نے رسول پاک سے سنا.
بلکہ رسول پاک تک جا کے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، وہ سلسلہ جو ہے رسول پاک رکن کے بجائے خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ تو حدیث قدسی یہ ہے، کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، یہ کریٹر کہہ رہا ہے، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، چھپا ہوا تھا، نہ کوئی جاننے والا، نہ کوئی تسبیح کہنے والا، نہ کوئی استغفار کرنے والا، کوئی یونیورس تھی ہی نہیں۔ فاحببت ان اعرف، میں اس پر کہہ رہا ہوں کہ غیر کا تصور کتنا ضروری ہے۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا، یا میں نے یہ سوچا، دل کا خیال تو وہاں کے لیے مناسب نہیں ہے کریٹر کے لیے، مجھے یہ خیال ہوا کہ میں پہچانا جاؤں، کوئی ہے ہی نہیں تو پہچانے گا کیا۔ فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، بس میں نے کریٹ کر دیا یونیورس، انسان پیدا کر، لوگ پیدا کر۔ اب گویا اس کے پہچاننے والے، کچھ اس کے انکار کرنے والے، کچھ اس کو ماننے والے، کچھ اس کی صفات کو ماننے والے۔ تو جب کریٹر کو اس کی ضرورت ہے کہ اس کا کوئی غیر ہو جو اسے دیکھے، سمجھے، پہچانے، تو انسان کی کیا بساط ہے؟ اگر دنیا میں تنہا آپ ہوں تو آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ساری رونق، ساری گرم بازاری غیر کے تصور سے ہے۔ اگر غیر نہیں ہوگا تو آپ بھی نہیں ہوں گے۔ سامنے اس کے نہ کہتے مگر رب کہتے ہیں، یہ دیکھیے یہ نیا شاعر بھی ہے۔ یہ باتیں آپ کو شاعری کے علاوہ کہیں اور ملیں گی نہیں۔ یہی ہے دراصل اپنے آپ کو سمجھنا، اپنے اندر سفر کرنا۔ تو اندر کا جو سفر ہے یا باطن کے جو احوال ہیں وہ شاعری کے ذریعے کھلتے ہیں۔ اس لیے شعر و ادب کا پڑھنا بہت ضروری، آدمی کے رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے اگر وہ شاعر ہے، اگر وہ ادیب ہے۔ شاعر سے مراد یہ نہیں ہے کہ پان کھا رہا ہے اور اس کی پیک اس کی شیروانی پہ گر رہی ہے اور رات کو پی پا رہا ہے، یہ مطلب نہیں ہے شاعری کا۔ ایک کانسیپٹ ہے نا شاعروں کے بارے میں کہ بہت بے راہ رو ہوتے ہیں، بہت بہکے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی کام دھندا نہیں کرتے، پان ضرور کھاتے ہیں، اب آج کل تو گٹکا چل گیا ہے وہ کھاتے رہتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں، شاعری تو مطلب عجیب و غریب چیز ہوتی ہے بھائی۔ ان من الشعر لحکمہ وان من البیان لسحر، بہت سے شعر جو ہیں حکمت ہیں اور بہت سے بیانات تو جادو ہیں، جادو چلتا ہے۔ شاعری ایک جادو، یہ جادو کہاں سے آئے گا؟ ایسے ہی آئے گا جب آپ خوب مطالعہ کریں گے، خوب پڑھیں گے اور کبھی کبھی اپنے آپ سے ملیں گے۔ اپنے آپ سے بھی ملنا چاہیے، دوسروں سے ملنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ سے بھی ملاقات کی۔ تو یہ ہاں دیکھیے وہ ایک مصرع پڑھ کے میں رہ گیا تھا، سامنے اس کے نہ کہتے مگر اب کہتے۔ اب وہ جب تک آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس کے سے مراد کون ہے، کیا باتیں ہیں جو اس سے کہتے تھے نہیں کہہ سکے اور اب کہہ رہے ہیں، سامنے اس کے نہ کہتے مگر اب کہتے ہیں، لذت عشق گئی غیر کے مر جانے سے، ہمارا رقیب ختم ہو گیا، مر گیا، اب عشق میں مزہ نہیں رہا۔ عشق کا مزہ ہی اس بات سے تھا کہ اس کے کئی چاہنے والے ہوں اور آپس میں ایک رقابت ہو، ایک جذبہ رقابت ہو، تھوڑا جھگڑا ہو، تھوڑا لڑائی ہو۔ اب کوئی روکی ٹوک نہیں، جب کوئی روکی ٹوک نہیں تو ایسے سفر سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ اس کے سامنے اس لیے نہیں کہتے تھے، وہ رقیب کہتے ہیں ایک ہی عاشق معشوق کو دو چاہنے والے ہوں، پھر دیکھیے کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ 75 مضامین، 75 نہیں 750 مضامین رقابت کے جذبے پہ نکلیں گے۔ بغیر رقیب کی شاعری کا تصور ہی نہیں تھا۔ وہ روکے گا، اجڑے گا، وہ کچھ تنگ کرے گا، اور کمبخت معشوق بھی اسی کو زیادہ چاہے گا جو جھوٹا عاشق ہے، اسی کو زیادہ چاہے گا۔ اور جو سچا عاشق ہے دور بیٹھتا ہے، چپ رہتا ہے، اس کے سامنے بولتا نہیں ہے، اس کو بالکل اپنے پیروں کے نیچے رکھتا ہے۔ اس سے جتنے مضامین شاعری کے نکلیں گے اس کانسیپٹ سے، آپ خیال کر سکتے ہیں۔ سامنے اس کے نہ کہتے مگر اب کہتے ہیں، یہ ہے غیر شاعری میں۔ اور المیہ ہمارا یہ ہے، ٹریجڈی ہماری یہ ہے کہ اب ہم شاعری میں غیر کے تصور سے محروم ہو گئے ہیں۔ شاید ہی نیا کوئی شاعر ہو جس کی شاعری میں رقیب کا کوئی کانسیپٹ آتا ہو، اس لیے کہ رقابت ہوتی ہی نہیں۔ ایک معشوق کو چاہنے والے کئی ہوتے ہی نہیں ہیں، اگر ہوتے بھی ہیں تو عاشق کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے اس پر۔ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں کے ساتھ آج کیفے ڈے فلاں میں گیا ہے، کیفے ڈے میں گیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کل ہمارے ساتھ جائے گا۔ تو یہ جو سطح آ گئی ہے نا،
یہ ایک کلچرل اسپیس کریٹ ہو گیا، ایک تہذیب کا عرصہ کریٹ ہو گیا، یہ تہذیبی تبدیلی کی وجہ سے ہوا۔ تو رقیب کا تصور ہمارے یہاں سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے غیر جو رقیب ہوتا ہے، اور رقیب کے مضامین بہت ہیں، ہمارے بہت مضامین ہیں۔ کلاسیکی شاعری کا امتیاز ہی یہ تھا کہ اس کے یہاں سینکڑوں ہزاروں مضامین جو ہیں رقیب کے مضمون سے ہیں۔ اور عاشق کے نزدیک رقیب جھوٹا ہے، دکھاوا کرتا ہے، سچا عشق نہیں کرتا، بلحوث ہے، کسی مطلب اور غرض سے کہتا ہے۔ عشق میں تو پہلی شرط یہی ہے کہ آپ کی کوئی غرض وابستہ نہ ہو۔ جہاں آپ کی غرض وابستہ ہوئی تو وہ عشق نہیں، بلحوث ہی ہو گئی، ٹائم پاس ہوا۔ تو نئی شاعری میں رقیب کا کانسیپٹ یعنی غیر کا کانسیپٹ وہ ختم ہو گیا، اور جب تک کوئی غیر ہوتا نہیں ہے نا، کوئی تصویر بنتی ہی نہیں۔ غیر کے خیال کے بغیر، غیر کے تصور کے بغیر کوئی تصویر مکمل نہیں ہے۔ آپ کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے جب آپ کے سامنے کوئی غیر۔ پاتے نہیں جب راہ، غالب کا شعر ہے یہ، پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے۔ تیز دھارے میں نالا بہ رہا ہو اور آگے اس کے باندھ لگا دیا ہے تو وہ تو اوپر چڑھ جائے گا، بس دھار ہونی چاہیے۔ پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں، اور جب کوئی رکاوٹ ہوتی ہے کسی کام میں تو پھر اس میں اس کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ روکنے سے رفتار کا بڑھنا یہ لٹریچر میں تو ممکن ہے، دوسری جگہ آپ کو بہت مشکل ملے گا۔ تو یہی چیز ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ غیر کا تصور جو ہے وہ شاعری کے لیے بہت ضروری ہے، اور دھیرے دھیرے اب یہ تصور کم ہوتا جا رہا ہے بلکہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ ایک تو یہ کہ سچا عشق بھی اب ختم ہو رہا ہے، اور رقابت کا تصور جو ہے نا یہ عشق کے تصور سے وابستہ ہے۔ کسی کو آپ چاہتے ہیں تو آپ ہر آدمی پہ شک کریں گے، اگر شک ختم ہو گیا تو سمجھیے کہ محبت ختم ہو گئی۔ شک تو اسی کا زائدہ ہے، اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، سچی محبت کا۔ اور جو نقلی محبت ہے، وقتی محبت ہے، جو ٹائم پاس ہے، اس میں رقیب کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ تم جانو غیر سے جو تمہیں رسم راہ ہو، مجھ کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو۔ اب یہ رویہ ہے۔ کہاں دن رات، یہ نئے شاعروں کا معاملہ میں آپ سے بتا رہا ہوں جن کے یہاں سے کانسیپٹ غیر کا ختم ہو گیا ہے۔ کہاں دن رات کی وہ خلوتیں اور اب یہ عالم ہے، کہاں تو دن رات ہم ساتھ بیٹھے اس کونے میں، اس کونے میں، اس پیڑ کے نیچے، اس جھاڑ کے پیچھے، دن رات یہی کرتے تھے۔ کہاں دن رات کی وہ خلوتیں اور اب یہ عالم ہے کہ جب ملتے ہیں جی کہتا ہے کوئی تیسرا بھی ہو۔ جب ملتے ہیں جی کہتا ہے کوئی تیسرا بھی ہو، ورنہ پھر وہی سب گڑبڑ سبڑ باتیں شروع کر دے، اور کون عاشق نہیں معشوق شروع کر دے گا۔ تو یہ جو تبدیلی ہے نا، یہ ایک تصور تہذیب کی تبدیلی۔ اصل میں کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تہذیب کا کانسیپٹ بدل گیا ہمارا۔ اب مہذب آدمی، مہذب انسان، مہذب رویہ، مہذب کپڑا، مہذب لباس، مہذب شکل و صورت، یہ ختم ہو گیا، تہذیب ختم ہو گئی۔ تہذیب گیا نیچر میں، انسانی فطرت میں جو چیزیں ہیں ان کو کاٹ چھانٹ کے برابر کرنے کا نام ہے، جھاڑ جھنکھاڑ کا نام نہیں ہے تہذیب، بلکہ عربی میں تہذیب کہتے ہی ہیں یہ جو خضر و درخت ہوتے ہیں، ان کی جیسے باغبان اس کی رکھوالی کرتا ہے، اس کے بڑھی ہوئی شاخوں کو کاٹتا ہے تو اس سے اس میں اور قوت نمو پیدا ہوتی ہے، پیداوار کی طاقت پیدا ہوتی ہے اس میں۔ یہ ہے تہذیب۔ یہ تھوڑی کہ جو چیز ادھر جا رہی ہے جا رہی۔ اب تو میں دیکھتا ہوں کہ لڑکے جاہیاں پہن کر کے سڑک پر اور لڑکے کیا لڑکیاں جاہیاں پہن کر کے سڑک پہ گھومتی رہتی ہیں، ہاف پینٹ۔ یہ کلچرل اسپیس، ایک تہذیبی تبدیلی۔ تہذیب انسان کے ذہن میں ہوتی ہے، ان اصولوں کا نام ہے تہذیب جس کی روشنی میں آپ زندگی گزارتے ہیں، جس میں پہلے مذہب تھا، عقائد تھے، آپ کی روایات تھی، آپ کی پرمپرا تھی، آپ کے بزرگ تھے، ان کو آپ فالو کرتے تھے، ان سے تہذیب بنتی ہے۔ اب وہ سب سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے سب چیزیں بدل گئی۔ اب اپنے لڑکے اپنے باپ سے بحث بھی کرتے ہیں، حجت بھی کرتے ہیں، اونچی آواز میں بات بھی کرتے ہیں اور جھڑک بھی دیتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ بھائی جب سچی بات ہے تو کہنے میں کیا حرج ہے؟ سچی بات ہے ہم کہہ رہے ہیں تو سچی بات چاہے باپ سے کہی جائے چاہے دادا سے کہی جائے، کیا حرج ہے؟ اب یہ صورتحال، پہلے زمانے میں چاہے جتنی سچی بات ہو اپنے بڑوں کا جواب نہیں دیا جاتا تھا، چپ رہتے تھے، سمجھانتے ہوئے کہ یہ باپ غلط بات کہہ رہا ہے اس کا جواب نہیں دیتے تھے، اس لیے کہ یہ آداب کے خلاف ہے، تہذیب کے خلاف ہے شائستگی کی۔ کیا بات کہنی چاہیے، کیا بات نہیں کہنی چاہیے، کب کہنی چاہیے، کب نہیں کہنی چاہیے، کتنی کہنی چاہیے، کتنی نہیں کہنی چاہیے، اب ان سب چیزوں کا امتیاز اور اس کا ڈسٹنکشن ہی ختم ہو گیا ہے۔ اس کا اثر ہماری شعر و ادب پہ بھی پڑا ہے، بہت پڑا ہے۔ ابھی آپ کو میں نے شعر سنایا کہ جی کرتا ہے کوئی تیسرا بھی ہو، کہاں دن رات کی وہ، دیکھیے ایک اور بھی کسی نئے شاعر کا شعر میں آپ کو سنا دوں، نہیں یاد آیا۔ تو یہ تھا مسئلہ سراب کہ رقیب جو ہے یہ انسان کا یا عاشق کا غیر ہوتا ہے، اس کی عدم موجودگی سے شعر کے بہت سے مضامین چلے گئے، بہت سے مضامین ختم ہو گئے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے غیر کا، کہ شاعری میں غیر کا کانسیپٹ کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو رقیب ہے جو دشمن ہوتا ہے عاشق کا، اور اس کے دو رویے ہوتے ہیں۔ ایک رویہ تو عاشق کا ہے رقیب کے لیے، کہ عاشق رقیب سے کیسے پیش آتا ہے، چڑھتا ہے، جلتا ہے، نفرت کرتا ہے، اور رقیب بھی ہر وقت اس کی ٹوہ میں رہتا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ اور دوسرا رویہ معشوق کا ہے رقیب کے لیے، اس میں مہربان ہوگا، عنایت کرے گا، اس کو اپنے گھر بلائے گا، آئے وہ یہاں خدا کرے پر نہ کرے خدا کی، ساتھ رقیب کو لیے آئے وہ یہاں خود غالب کا ہے، آئے وہ یہاں خدا کرے پر نہ کرے خدا کی۔ تو رقیب کے ساتھ معشوق کا رویہ مہربانی اور عنایت کا، اور عاشق کے ساتھ رقیب کا رویہ نفرت کا اور دشمنی کا اور مخالفت کا رہتا ہے۔ اس سے شعر میں فائدہ یہ ہوا شاعری میں کہ آپ کے پاس پورا ایک بڑا عرصہ مل گیا مضامین کے بنانے کا۔ رقیب کے ہاں گئے تھے تو رقیب کے ہاں دیکھیں میرے پتے سے خلق کو کیوں تیرا گھر ملے، کہ مجھے مرنے کے بعد کہیں اور دفن کرنا، اس لیے کہ ہمارے مزار کو لوگ آئیں گے تو خامخواہ تیرے گھر کا پتہ بھی مل جائے گا ان کو، اس لیے اپنے گھر سے باہر کہیں دفن کرنا، یہاں دفن ہی نہ کرنا۔ رقیب کے مضامین تو ہر شاعر کے یہاں بہت ملے، بس ایک کلاسیکی شاعری تک، اور کلاسیکی شاعری سے مراد کون سی شاعری ہے؟ جو 1857 سے پہلے کی شاعری ہے۔ تبدیلیاں بڑی واست اور بہت تیز ہوئی ہیں سن 57 کے بعد، جب انگریزوں کا تسلط ہوا ہے اور اس ملک پر انگریزوں کا غلبہ ہوا ہے، تو پورا ورلڈ ویو چینج ہو گیا، مادی ہو گیا ہے، میٹریلسٹک ہو گیا ہے، ہر چیز میں فائدہ، نفع کیا ہے، سود و زیاں کا اندیشہ، اس سے فائدہ کیا ہے، اس سے نفع کیا ہے، اردو کیوں پڑھنا ہے، فائدہ کیا ہے اس سے؟ ارے بھائی انجینئرنگ پڑھیے، میڈیکل پڑھیے، ایم بی اے کیجیے، یہ کیجیے، وہ کیجیے، اس میں پیسے زیادہ ہیں۔ تعلیم کو بھی پیسے سے جوڑ دیا گیا ہے، پیسہ کس میں زیادہ ہے؟ بھائی اس سے فائدہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے ہاں اپنے آپ کو سمجھے گا، معاشرے کو سمجھے گا، سوسائٹی کو سمجھے گا، ایک رشتے کی اہمیت کو سمجھے گا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ فائدہ ہے۔ آپ کے نزدیک اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، فائدہ تو صرف وہی ہوتا ہے جو پیسے کی شکل میں ہو۔ اس لیے بہت سی چیزیں بدل گئی۔ ایک غیر کا تصور وہ ہے جو رقیب کا میں نے آپ سے، ایک غیر وہ ہوتا ہے، اس میں رقیب والے تصور میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں ایک ایلیمنٹ آف ویلیو ہوتی ہے رقیب، یعنی خراب آدمی ہے، خراب چیز ہے، ناپسندیدہ ہے رقیب۔ عاشق کے نظر سے رقیب جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے، خراب شخص ہوتا ہے، ابن الوقت ہوتا ہے، موقع پرست ہوتا ہے، اپارچونسٹ ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک نگیٹو ویلیو ہے رقیب کے ساتھ، اور ایک ادر وہ ہے جس کی کوئی نگیٹو ویلیو تو نہیں ہوتی مگر وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے، ڈفرنٹ بمانا قید، اور ایک اپوزٹ بمانا قید۔ تو اس میں ضد نہیں ہے، اپوزٹ نہیں ہے رقیب، دوسرے جو کردار ہے رقیب جو ہے وہ اپوزٹ ہے، اس کا دشمن ہے عاشق کا۔ اور ایک وہ ہے مثلا
مثلاً ایک چاراگر ہے، چاراگر کہتے ہیں ڈاکٹر کو، حکیم کو، وہ بھی شاعری میں بہت آتا ہے چاراگر. اور آپ کو ابھی کمال کا میں شعر سنا دوں گا خواجہ میر درد کا، مومن کا ہے وہ چاراگر کے. اردو شاعری میں طبیب کا بڑا رول ہے. جب وہ اس کو بیماری لگ جاتی ہے اور حکیم آتا ہے اس کو دیکھنے دکھانے کے لیے، ڈاکٹر بلایا جاتا ہے، تو وہ اس کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر کے کچھ سجیسٹ کرتا ہے کہ یہ پہلا کام تو یہ کرو، وہ پرہیز کرو، جس چکر میں پڑو یہ چکر چھوڑو، وہ چھوٹنے والا ہے نہیں. درد ہے جہاں کے عوض، چاراگر جو ہے یہ بھی ایک غیر ہے، نہیں ایک الگ کریکٹر ہے عاشق اور معشوق کے علاوہ چاراگر. درد ہے جہاں کے عوض ہر رگ و پے میں ساری. اب دیکھیے چاراگر کا کیا رول ہے شاعری میں، اس سے بھی بہت سے مضامین بنائے ہیں. اور ایک شعر تو یہ مومن کا بہت پسند ہے اس سلسلے کا، وہ بھی سناؤں گا. درد ہے کہہ رہا کہ ہمارے یہ جو رگوں میں تم درد اور دیکھتے ہو نا، دل میں درد ہو رہا، یہاں درد ہو رہا، سر میں درد ہو رہا، یہاں درد ہو رہا. کہہ رہا ہے یہ درد اور جان ایک ہی چیز ہے، اسپرٹ اور روح اور درد ایک ہی چیز ہے. جس دن تم نے ہمارے درد کا علاج کر دیا اس دن ہم زندہ نہیں بچے، اسی درد کے سہارے ہم زندہ ہیں. درد ہے جہاں کے عوض ہر رگ و پے میں ساری، ساری مطلب بہنے والا. درد جیسے رگوں میں بہ رہا ہے ایسی جان ہے یہ ہماری. چاراگر ہم نہیں ہونے کے جو درما ہوگا، جس دن تم نے علاج کر دیا اس دن ہم بھی نہیں رہیں گے، اسی کے سہارے تو زندہ ہیں. تو وہ درد از اکول ٹو جان، اسپرٹ، روح. اور جو شعر میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بہت ہی کمال کا شعر کہا ہے، بہت ہی ماڈرن اپروچ کا شعر کہا ہے ہمارے ایک کلاسیکل پوئٹ نے، ایک کلاسیکی شاعر نے کہا ہے، مومن نے. لا دے ایک جنگل مجھے بازار سے، کر علاج وحشت دل چاراگر. وحشت بھی سوار ہوتی ہے محبت میں. یہ سب مطلب ہوائی باتیں نہیں، ابن سینا نے سب لکھا ہے کہ محبت ایک بیماری ہے، عشق ایک بیماری ہے، اس کے یہ سمٹمز ہیں، اس کا یہ ٹریٹمنٹ ہے. سب طب کی کتابوں میں اب تو بدل گئے ہیں نا کہ خون لے جائیں گے، اس کو جانچیں گے، اس میں مائکروسکوپ میں یہ سب نہیں ہوتا. نبض پہ ہاتھ رکھا اور حکیم صاحب نے بتا دیا بھیا اس کو تو محبت کی بیماری ہو گئی ہے اور یہ سمٹمز ہیں، چہرہ زرد ہو جائے گا، وزن کم ہو جائے گا، دل کی دھڑکن بڑھ جائے گی، یہ سمٹمز ہوتے تھے. کر علاج وحشت دل چاراگر. دل میں ایک وحشت ہول اٹھتا ہے، راتوں کو اٹھ روتا ہے جب سارا عالم سوتا ہے. کر علاج وحشت دل چاراگر، لا دے ایک جنگل مجھے بازار سے. جنگل بازار میں ڈوبتا ہے. بہت ہی ماڈرن شعر ہے یہ، بہت ماڈرن شعر ہے. اور میر وہ غالب کے معاصر تھے یہ مومن جنہوں نے یہ شعر کہا، لا دے ایک جنگل مجھے بازار سے. یعنی ایک ایسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے جو ممکن العمل ہی نہیں. اور وحشت کا علاج جنگل ہی میں ہوگا. جب وحشت سوار ہوتی تھی عاشق کو تو وہ جنگل میں بھاگ جاتا تھا، صحرا میں بھاگ جاتا تھا، کسی گمنام جگہ پہ بھاگ جاتا رہیے اب چل ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم زماں کوئی نہ ہو اور ہم سخن کوئی نہ ہو. بے در و دیوار کا ایک گھر بنایا چاہیے، پاسواں کوئی نہ ہو اور کیا کوئی نہ ہو، اور اگر مر جائیے تو نوحہ خاں کوئی، ایسی جگہ کی تلاش کر رہا ہے. تو لا دے ایک جنگل. تو یہ جو ہے نا چاراگر، یہ بھی غیر ہے کلاسیکی شاعری کا. اب آپ نئی شاعری پڑھ ڈالیے، پچھلی 20 برسوں میں جو کچھ ہوا ہے کہیں آپ کو چاراگر نہیں ملے گا، رقیب بھی نہیں ملے گا. رقیب ہوتا ہی نہیں اب کہاں رقابت؟ رقابت و قابت نہیں ہے. ہر معشوق کے 75 عاشق اور ہر عاشق کے 75 معشوق موجود ہیں. رقابت تو جب ہوتی ہے جب آدمی کسی ایک کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے اور پوسیسو ہوتا ہے، نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا اس سے بات بھی کرے. لا دے ایک جنگل مجھے بازار سے. تو ایک تو کردار ہوا چاراگر، اور ایک کردار یہ بتا رہا ہوں میں آپ سے کہ یہ غیر جو ہے اس کی 2 شاخیں ہیں. ایک تو اپوزٹ کے معنی میں غیر ہوتا ہے جو رقیب ہے، جو ولن ہے شاعری کا، اور ایک غیر ہوتا ہے جو معنی میں ادرنس کے ہوتا ہے، ادر دین دا عاشق. عاشق کے علاوہ وہ چاراگر بھی ہے اور بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا تھا. ایک ادر جو ہے وہ نامور، خط لے جانے بڑا رول اس کا ہوتا تھا شاعری میں، اور بہت دھوکے بھی دیتا تھا وہ.
گھما دیتا ویسا. ہاں ایسا ویسا گھماتا تھا. ابھی بتاتا ہوں, دیکھتا ہوں, دیکھیے کیسا گھمایا ہے. میرا خط کاشی صاحب کو دے دیتے. وہ بھی غنیمت ہے منظر صاحب. خط لے کے گیا پہنچانے غالب کا معشوق کو دینے, تو خط دینے کے ساتھ جب اس کو دیکھا خط دینے میں خود ہی عاشق ہو گیا. غالب بیک گراؤنڈ میں چلے گئے. یہ تو اس سے بھی برا کیس ہے نا. یہ تو اس سے بھی برا کیس ہے. اس سے تو کچھ کلام نہیں, لیکن ہاں وہی شعر میرے ذہن میں. تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم, ندیم میں نے دوست ساتھی, تم سے تو کچھ نہیں میں کہتا, میرا سلام کہیو اگر نامہ پر ملے. اگر کہیں خط لے جانے والا دکھ جائے تو کہہ دینا غالب نے آپ کو سلام کہا. میرا سلام کہیے اگر نامہ پر. اب یہ نئے نئے مضامین نکل رہے ہیں نا, اس سے اب نامہ بر غائب, تو اس سے متعلق جو 75 مضمون ہیں, خیالات کی پوری ایک دنیا ہوتی ہے, مضامین کی پوری ایک دنیا ہوتی ہے, وہ سب ختم ہو جائے گی. چارہ گر ختم ہو گیا, نامہ بر ختم ہو گیا, اور کون تھا کیریکٹر, اور بہت اہم کیریکٹر ہے ناسے. ایک صاحب آتے تھے, ایک صاحب ناسے بھی آتے تھے کلاسیکی شاعری میں, جو آگے سمجھاتے تھے کہ بھائی چھوڑ دے, بڑی خراب بات ہے, قیامت میں پکڑے جاؤ گے. سب نصیحت کرتے گا تو وہ پیلا نہیں ہوتے تھے. اس کے دل نہیں ہوتا. ناسے کے دل کہاں ہوتا ہے, ناسے کے دل کہاں ہوتا ہے. دل ہوتا تو وہ یہ حرکت ہی نہیں کرتا. زاہد خشک ہے. ہاں خوش گئی میں دل کی رگیں سوکھ گئی ہیں, اور وہ پلاسٹک میں تبدیل ہو گیا ہے بجائے دھڑکتے ہوئے دل کے. وہ پلاسٹک کا دل ہو گیا اس کا. تو ایک کیریکٹر یہ بھی ہوتا تھا ناسے کا. بڑے مضامین ہے صاحب اردو میں. ڈاکٹر صاحب میں ابھی سناؤں گا آپ کو. ذکر اغیار سے مومن کا شعر ہے یہ. ذکر اغیار سے ہوا معلوم, حرف نا سے برا نہیں ہوتا. ذکر اغیار سے ہوا معلوم, یعنی جب غیر کا ذکر ہوا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی. اور معشوق کی زبان سے غیر کا ذکر سن کر کے کہ سلیم صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, کس سے کہہ رہے ہیں, حنیف صاحب سے, جو سچے عاشق ہیں, بہت تکلیف ہوتی ہے. حنیف سے کہہ رہے ہیں سلیم صاحب کے بارے میں, جو جھوٹے عاشق ہیں, بلحوث ہیں, موقع پرست ہیں, اپارچونسٹ ہیں, ان کے بارے میں بہت اچھے آدمی, بہت اچھا, بہت اخلاق اس کا اچھا ہے, بہت نرم دل ہے, نرم ہوا. کتنا اس کو تکلیف ہوگی جو سچا عاشق ہو. ذکر اغیار سے ہوا معلوم. اور ناسے کی بات بھی بری لگتی ہے. حضرت ناسے جو آئیں, دیدو دل فرش راہ, ناسے اگر آئیں تو ہم تو اپنی نظریں بچھانے کو تیار ہیں, بس یہ بتا دیں کہ انہیں کہنا کیا ہے. اگر وہی بات کہنی ہے جو کل کہہ کے کہیں تو آنے کی ضرورت نہیں. کوئی چارہ ساز ہوتا, کوئی غمگسار ہوتا. کیا ہے غالب کا مصرع, یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے. ہماری دوستی ہے مان لیجیے ان سے. دوستی کا یہ مطلب ہے کہ آ کر کے آپ مجھے سچے راستے سے بھٹکا دیں. ارے بھائی آئیے, میرے غم میں شریک ہوئیے, میرے دکھ درد میں شریک ہوئیے, کچھ ہمدردی کی, کچھ محبت کی بات کہ ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں, مسئلہ حل کرتے ہیں, جا کے ادھر بھی بات کریں گے. یہ کرنا چاہیے تو آگے آپ سمجھا رہے ہیں چھوڑ دو. تو حرف ناسے برا, ناسے جو کچھ کہتا تھا اس سے ہم کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنا غیر کا ذکر جب معشوق نہیں کیا تو مجھے تکلیف ہوئی. یہ ہے شعر کا مطلب. کلاس روم میں بھی ٹیچر اس کو صحیح سے بتا نہیں پاتا. ذکر اغیار سے ہوا معلوم, حرف نا سے برا نہیں ہوتا. جب غیروں کا ذکر اس نے کیا تو اس سے جو مجھ کو دکھ پہنچا ہے نا, اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ نا سے جو باتیں کہتا تھا وہ تو اس سے بہت سہل تھی. یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے کہ معشوق جو ہے کسی رقیب کا ذکر کرنے لگے. تو ایک تو یہ ہے نامہ بر ہے, حکیم صاحب ہیں, اور ناسے ہے, اور بھی بہت سے کیریکٹرز ہیں جو پرانی. بھائی دیکھیے, ساری رونق اور چہل پہل جو ہوتی ہے نا, وہ جب کردار زیادہ ہوتے ہیں کسی کہانی میں تو اس سے پیدا ہوتی ہے. خط مستقیم پہ چلنے والا کوئی قصہ جو اسٹریٹ لائن پہ چل رہا ہے, دو آدمی ہیں, ایک عاشق ہے ایک معشوق ہے, بہت ہوا تو ایک نیریٹر ہے, بیان کرنے والا ہے, اس سے کہانی میں دلچسپی نہیں ہوتی. جب تک ڈیویشنز نہ ہو, جب تک کچھ اس میں ٹوسٹ نہ آئے, تو ٹوسٹ آئے گا کیریکٹر سے نا. یہ سب کیریکٹر ہوا کرتے تھے پہلے, اب کیریکٹر ختم ہو گئے نئی شاعری میں. اب کیریکٹر رہ ہی نہیں گئے. یہ نہ رقیب رہ گیا, نہ ناسے رہ گیا, نہ نامہ بر رہ گیا. نامہ بر کا ایک شعر میں ایسا سناؤں گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا. نامہ بر کا کیا رول ہوتا تھا.
تو کرداروں کے کم ہونے سے کلاسیکل شاعری میں جو ایک طرح کی روح تھی اس کی، وہ ختم ہو گئی. نئی شاعری میں وہ بات ہے نہیں. ہیں دوسری چیزیں ہیں، یہ نہیں میں کہتا کہ نئی شاعری میں کچھ ہے. میں نے تو ابھی پوری کتاب لکھی ہے نئی شاعری کے بارے میں کہ نئی شاعری میں کیا انحرافات ہوئے ہیں، کیا تبدیلیاں آئی ہیں، اس کے اسباب کیا تھے. لیکن کلاسیکی شاعری میننگ لیس نہیں ہوگی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. کیریکٹرز کا وفور اور کثرت جو ہے نا، یہ کہانی کو بہت دلچسپ بنا دیتا ہے. بس آپ کے پاس اسٹائل ہونا چاہیے بات کہنے کا. وہی بات آپ کہہ رہے ہیں، وہی ایک بات جو 100 بار گزری ہے نگاہوں سے، زبان شیخ پہ آ کے نئی معلوم ہوتی ہے. کیا بات کہہ رہے ہیں بھائی آپ؟ حالانکہ وہ سنی ہوئی بات ہے 75 سے گئی. وہی ایک بات جو 100 بار گزری ہے نگاہوں سے. کتنے مضامین پیدا ہو گئے، کتنے مضامین نئے نئے نکل آئے انہی کیریکٹرز کی مدد سے. 500 شعر ناصے پر، 700 شعر حکیم صاحب پر، چارہ گر پر، طبیب پر، اور اس سے بہت زیادہ شعر نامہ بر پر. نامہ بر ہے، ناصے ہے، حکیم ہے، اور بھی بہت سے کیریکٹر ہیں. ہاں بھائی قاصد، وہی قاصد، ہاں محتسب بھی تھا ایک، بہت پکڑ دھکڑ میں رہتا تھا. ہمارے خیال سے وہ جیلسی کی وجہ سے کرتا تھا، جیلس تھا. تو یہ ہے سب معاملہ. کلاسیکی شاعری میں غیر کا یہی تصور ہے. پہلا بنیادی تصور تو یہ ہے کہ کلاسیکل شاعری میں یہ جو غیر ہے، ایک تو اپوزٹ کے معنی میں ہے وچ از ویلن ان دا پوئٹری، جو ویلن ہے، اور ایک ادر کے معنی میں ہے. ادر کے معنی میں یعنی یہی کیریکٹرز، وہ اپوزٹ تو نہیں، کوئی ویلو سسٹم نہیں ہے اس کا. وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نامہ بر بہت خراب آدمی ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے. جبکہ وہ رقیب کو کہتا ہے کہ بہت برا آدمی ہے، بہت گندا آدمی ہے، ابن الوقت ہے، موقع پرست ہے، اپارچونسٹ ہے. یہ ان لوگوں کو برا نہیں کہتا. میں شیخ کو بھی اتنا برا نہیں کہتا. اس کی تو بس وہی تھوڑی بہت حرکتوں کو برا کہتا ہے کہ چھپ چھپا کے یہ بھی پی لیتا ہے. بس اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے. کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں ناصح، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے. بہت اچھا آدمی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، اور شراب خانہ تو جاتا ہی نہیں. بس عجیب بات ہے کہ کل میں خانے میں داخل ہو رہا تھا اور وہ اس میں سے نکل رہا تھا، پی کے آ رہا تھا. یہ میں نہیں کہتا. تو یہ سیٹ آف ٹاپکس جو ہے نا، امیجنیشن کا وہ چینج ہو گیا ہے اخیار کے بدلنے سے. جو کلاسیکل شاعری کا حصہ تھا، وہ کلاسیکل شاعری کا امتیاز ہوا کرتا تھا. اچھا، اس میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ کچھ تو افراد ہوتے ہیں جن کے خلاف ہوتا ہے، اور کچھ کانسیپٹس ہوتے ہیں جن کے خلاف ہو جاتا ہے. افراد میں مطلب شیری ہے، یہ بھی کیریکٹر ہے. شیری ہے، فرحاد ہے، قیس ہے، مجنو ہے، یہ سب بھی کیریکٹرز ہیں شاعری کے. لیکن ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے شاعر کی. اور یہ ناصے جو ہیں، یہ پراپر ناؤن ہے جن کا میں نام لے رہا ہوں. شیریں، فرحاد، قیس، مجنو، بہت ہے شاعری میں، بہت ہے. یہ ان سے بہت کام لیا ہے شاعروں نے، بہت کام لیا. اور ایک کانسیپٹ ہے، مثلا ناصے کا ایک کانسیپٹ ہے. کسی آدمی کا نام ناصے نہیں ہے، وہ ایک تصور ہے، ایک آئیڈیا ہے. نامہ بر ہے، کوئی آدمی نہیں ہے خاص، ایک پیشہ ہے، ایک پروفیشن ہے. تو وہ ایک کانسیپٹ ہے. شیریں کوئی پیشہ نہیں ہے، شیریں از اے پراپر ناؤن، کسی فرد کا نام ہے. فرحاد کسی فرد کا نام ہے. کوہکن کسی فرد کا نام ہے جو پہاڑ کھود کر کے شیری تک پہنچ گیا تھا. اس پہ بہت شعر ہے، بہت شعر. کوکن کیا پہاڑ کاٹتے ہیں. ہاں نہیں، اس سے بہتر تو میرے سنگ مزار پر فرحاد رکھ کے تیشا کہے ہے یا استاد، میر صاحب کا ہے. اور غالب نے تو بہت کہا ہے، ہم کو منظور تنک ظرفی منصور نہیں. منصور حلاج ہے، اس کا ذکر بھی شاعری میں بہت ہوتا ہے. تو ایک تو کانسیپٹ ہے جو ناصے ہے اور نامہ بر ہے، یہ تصورات ہیں. اور یہ جو شیبی ہے، فرحاد ہے، کوکن ہے، دیز آر دا پیپل، افراد ہیں. ایک تو غیر یہ کی صورت یہ ہے، اور ایک غیر کی صورت یہ ہے، کہیں ایک تصور کے خلاف ہے شاعر، کہیں کچھ فرد کے خلاف ہے. اور سب سے اوپر جو ہے اس کے یہ رقیب آتا ہے
جو رقیب آتا ہے جو اب ہو گیا ولن ہے شاعری کا. شاعری میں ولن کے بغیر کوئی فلم بن جائے جس میں ولن نہ ہو بے مزہ ہو جائے گی. اگر سلیم ہے تو اس میں اس کا ولن کوئی ہونا چاہیے. اکبر کا کوئی ولن ہونا چاہیے, انارکلی کا کوئی ولن ہونا چاہیے. لطف جو ہے زندگی کا وہی میں نے آپ سے شعر سنایا, سامنے اس کے نہ کہتے مگر اب کہتے ہیں. لذت عشق گئی غیر کے مر جانے سے. عشق کا سارا مزہ تو اسی میں تھا جس میں رکاوٹ تھی. کوئی جھانک رہا, کوئی دیکھ رہا, کوئی ہماری طاق میں لگا ہوا ہے, اس میں وہ بچ رہا ہے, چھپ رہا ہے. تو عشق کی لذت جو ہے, اب یہ چیزیں جب ختم ہوئی ہیں تو نئی شاعری نے ایک غیر تلاش کر لیا ہے. وہ ہے آپ کے اپنے اندر. آپ کے اپنے اندر ایک غیر ہے جو آپ سے مخاطب ہوتا ہے, آپ سے باتیں کرتا ہے. اس کو کبھی کبھی آپ ضمیر بھی کہہ لیتے ہیں کہ ضمیر روک رہا ہے, ضمیر منع کر رہا ہے, ضمیر گوارا نہیں کر رہا ہے. تو ضمیر الگ سے کوئی آدمی تھوڑی ہے, آپ کے اندر کی دنیا ہے جو آپ کو روکتی ہے, منع کرتی ہے. نئے شاعر نے چنانچہ نئی شاعری جو جدید شاعری ہے اس میں پرسنالٹی کا اسپرٹ جو ہے بہت بڑا موضوع ہے. اسپلٹ پرسنالٹی, شخصیت بٹ گئی دو حصوں میں. یہ نئی شاعری اجنبیت ہے, ایلینیشن ہے. آدمی اپنا ہی غیر ہو جاتا ہے. یہاں بھی غیر کا تلاش جدیدیوں نے یا جدید شاعری نے یا ماں بعد جدید شاعری نے, تو وہ جو غیر تھا رقیب کی شکل میں, ولن کی شکل میں یا نامور. اب نامور کہاں سے آئے گا؟ ہے ہی نہیں نامور. نامور کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہر وقت ویڈیو کالنگ لگی ہوئی ہے تو نامور کیا کرے گا؟ اس میں میسج ہو رہا ہے, ویڈیو کالنگ ہو رہی ہے. نامور کا کوئی رول نہیں رہ گیا ہے. حکیم صاحب کا بھی کوئی رول نہیں رہ گیا, اور شیخ کا تو کوئی ہے ہی نہیں, کردار ہی نہیں رہ گیا. کون کس کی بات اس زمانے میں؟ باپ تو بیٹے کی بات سن نہیں رہا, بیٹا باپ کی بات نہیں سن رہا ہے. تو شیخ کی بات مولانا صاحب اپنا امامہ باندھ کے آ جائے سمجھانے کی, سب مت کرو, کون سنے گا؟ تو یہ جو ہمارے ہاں ایک وائڈ کریٹ ہوا تھا, ایک جو عرصہ کریٹ ہوا تھا اور ایک جو گیپ کریٹ ہوا تھا غیر کے ختم ہو جانے سے, اور غیر کی قسم میں نے آپ کو بتا دی. ایک ولن ہے اور ایک کانسیپٹ ہے ناصح کا, شیخ کا اور نامور کا, وہ ہے. اور کچھ افراد ہیں جو غیر کے معنی میں, جو وائڈ کریٹ ہوا ہے, جو خلا کریٹ ہوا ہے غیر کے ختم ہو جانے سے. اس خلا کو ہمارے جدید شاعروں نے بھرا ہے اپنے اندر کی شخصیت سے. اب دوسری بڑی بات بھی ہے, پہلے جو شاعری ہوا کرتی تھی وہ ہوا کرتی تھی یعنی کلاسیکی شاعری بطور خاص, وہ ہوا کرتی تھی سماج کے ریلیشن میں, ان ریلیشن ٹو دا سوسائٹی. یہ سب سماج کے افراد ہیں جن کا ذکر ہو رہا. سماج کے تئیں آپ کی کیا ذمہ داری ہے, سماج سے آپ کے تعلق کی نوعیت کیا ہے, معشوق سے تعلق کی نوعیت کیا ہے, دوست سے تعلق کی نوعیت کیا ہے, لوگوں سے تعلق کی نوعیت کیا ہے, سماج کے تئیں آپ کی. اب نئی شاعری جو آئی ہے اس نے سماج کو, سوسائٹی کو ریپلیس کر کے پرسن اورینٹڈ شاعری کی, انڈیویجول اورینٹڈ شاعری. فرد کے تئیں آپ کا رویہ, آپ اپنے تئیں کیا رویہ رکھتے ہیں. میں تھا کہ رات رکھتا ہے, یہ نئے شاعر ہیں جس میں سوسائٹی نہیں ہے, خود فرد ہے, اور فرد کی پرسنالٹی اسپلٹ کر گئی, دو نیم ہو گئی, دو ٹکڑے میں ہو گئی, ایلینیشن آ گیا ہے, اجنبیت. آدمی خود اپنے آپ سے آگاہ نہیں ہے. دنیا سماج سے آگاہ ہونا تو بات کا مسئلہ, اپنے آپ سے آگاہ نہیں. وہ اقبال نے بھی جو کہا تھا نا, اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے, کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. ہم خود اپنے آپ سے واقف نہیں ہیں. رکھتا ہے, یہ نئے شاعر کو بھی سن لیجیے, رکھتا ہے خود سے کون حریفانہ کشمکش. اپنے آپ سے کون لڑتا ہے؟ اپنے آپ سے کوئی لڑتا اڑتا نہیں ہے. لڑیں گے اپنے والدین سے, لڑیں گے سوسائٹی سے, لڑیں گے اپنے ٹیچر سے, لڑیں گے اپنے غیر سے. اپنے سے لڑنے والے لوگ کم ہو گئے. رکھتا ہے خود سے کون حریفانہ کشمکش. میں تھا کہ رات اپنے مقابل ہی ڈٹ گیا. میں تھا خلرمان آزمی رسول ہے, میں تھا کہ رات اپنے مقابل ہی ڈٹ, میں اپنے آپ بالکل برسر پیکار ہو گیا, آمادہ پیکار ہو گیا.
تو اس خلا کو جو غیر کے ختم ہو جانے سے، غیر کے مٹ جانے سے شاعری میں یا ادب میں پیدا ہوا تھا، اس کو نئے شاعروں نے اس طرح سے پورا کیا کہ انہوں نے اپنے اندر اپنا ایک غیر تلاش کر لیا، اسی سے لڑتے رہے، اسی سے باتیں کرتے رہے، تصویر سے باتیں کرتے رہے۔ تصویر بھی ہے، تصویر کا تو ایک بہت اچھا شعر سن لیجیے صاحب، مجھے تو بہت پسند ہے، وہ داغ کا شعر ہے، میر صاحب نے بھی کہا ہے، بڑا مزہ ہے شاعری میں، بشرطے کہ آپ پڑھیں۔ میں نے آپ سے شروع میں جو بات کہی تھی کہ ایک طرح کا ذوق ہونا چاہیے، سہردے پاٹھک ہونا چاہیے، اس کو اردو میں کہتے ہیں طبع وقاد ہونا چاہیے، اور اس کو مانجنے سے، پڑھنے سے اور اس میں جلا پیدا ہوتی ہے، اس میں اور روشنی پیدا ہوتی ہے، پھوٹتی ہے۔ اور میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو باذوق ہے، پڑھا لکھا ہے، ڈاکٹر صاحب تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ 2 منٹ میں معلوم ہو جاتا ہے، یہ بہت ہی سافسٹیکیٹڈ آدمی ہے، بہت مہذب آدمی ہے۔ اور اب اس پہ میں نے اضافہ یہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب کہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چپ بیٹھا رہے تو اس کی پیشانی سے معلوم ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا آدمی ہے، چپ بیٹھا رہے تو بھی معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ چیز پیدا کیجئے، آپ لوگ طالب علم ہیں، میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، میرا خطاب اساتذہ سے نہیں ہے، طلباء سے ہے، کہ یہ سمجھنا کہ ہم لٹریچر پڑھ رہے ہیں، اردو لٹریچر پڑھ رہے ہیں تو کسی بڑے خراب مضمون میں آ گئے ہیں، یہ آپ کا وہم ہے، یہ وہم دل سے نکال دیجیے۔ بہت اعلیٰ ادب اردو میں موجود ہے، بہت اعلیٰ ادب موجود ہے، شاعر کیسے کیسے بات کرتا ہے، ابھی 2-4 شعر میں سناؤں گا اگر وقت نے اجازت دی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا آپ کیا چیز پڑھ رہے ہیں، اور جو لوگ لٹریچر نہیں پڑھ رہے ہیں وہ کیا چیز لیک کر رہے ہیں، کیا محرومی ہے ان کے یہاں۔ آج کے ڈاکٹر ہیومن آرگنس بیچ رہے ہیں، غلط نہیں ہے، افواہ نہیں ہے، ہیومن آرگنس بیچ رہے ہیں۔ آج کے انجینئر کروڑوں روپے پانی میں بہا دے رہے ہیں، ایسے پل بنا رہے ہیں جو 10 دن میں ٹوٹ جا رہے ہیں۔ آدمی کہنے لائق ہے یا آدمی کہنے کے مستحق ہیں، کہے جانے کے؟ کس پروفیشن میں نہیں ہو رہا ہے؟ منشیات بیچ رہے ہیں، نشاور چیزیں بیچ رہے ہیں، ہیومن آرگنس بیچ رہے ہیں۔ کسی کی کوئی آدمی گیا ٹانگ کی بیماری لے کر کے تو اس کا گردہ ہی نکال کے بیچ دیا۔ یہ سب روز کے آئے دن کے خبریں ہیں۔ بھائی آپ کو پیسے مل جائیں گے، لیکن جو چیز آپ نے کھو دی ہے نا وہ آپ کو پتا نہیں کتنی قیمتی تھی۔ انسانیت، ہمدردی۔ تو آپ لٹریچر پڑھ کر کے نہ کریں اس پہ عمل، نہ بنے ویسا، لیکن آپ واقف تو ہوں کہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ انسانیت کیا چیز ہوتی ہے۔ جذبات کے اظہار کا طریقہ آپ کو شاعری بتاتی ہے، کسی جذبے کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے، کن لفظوں میں کیا جاتا ہے، محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں، نفرت کا اظہار کیسے کرتے ہیں، حیرت کا اظہار کیسے کرتے ہیں، غصے کا اظہار کیسے کرتے ہیں۔ غصہ کرنا بھی نہیں آتا ہم کو، یہ آئے گا آپ کو لٹریچر سے۔ جو ایموشنز ہیں نا آدمی کے، جو کو کہتے ہیں نا کہ نورس، استھائی بھاؤ جو ہیں انسانوں کے، وہ 9 بتائے ہیں، جو علماء جمالیات ہیں، 9 استھائی بھاؤ۔ اور اس کے لیے ہمارے جو بڑے ناقد ہیں انہوں نے اس کا اور یہ بتایا ہے کہ شاعری کیسے کمیونیکیٹ کرتی ہے، اس کا ایک فارمولہ بھی ہے۔ وبھاو انوبھاو سنیوگاد رسہ نشپتی، وبھاو انوبھاو سے مل کر کے ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے، اس سے لطف کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ اب تو سب چیزیں انالائز ہو گئی ہیں، اب جب آپ خوش ہوتے ہیں تو الگ طرح کے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں، جب آپ غصہ کرتے ہیں تو آپ کے اندر دماغ میں الگ طرح کے ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں۔ کون کون سے ہارمونس ہیں؟ تو وبھاو اور انوبھاو مل کر کے سنیوگات، جب ان کا سنیوگ ہوتا ہے، وبھاو انوبھاو، اور ایک اور بھی ہوتا ہے جو ویبچاری، جو ٹکتا نہیں ہے۔ ویبچاری اسی کو کہتے ہیں جو ٹکے نہ ایک جگہ، ویبچار اسی لیے کہتے ہیں بدکاری کو، ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے، یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی ہر جگہ تعلق رکھتا ہے۔ تو ایک جذبات تو وہ ہیں جو آپ کے اندر ڈورمنٹ موجود ہیں۔ ہمارے اندر اس وقت بھی غصہ موجود ہے، ہمارے اندر اس وقت بھی حیرت موجود ہے، ہمارے اندر اس وقت بھی محبت موجود ہے۔ جب کوئی خارجی چیز، خارجی سچویشن ایسی ہوتی ہے جو اس کو اسٹیمولیٹ کر دیتی ہے، اس کو انوبھاو کہتے ہیں، جو آپ پر رد عمل مرتب ہوا،
विभाव वो ऑब्जेक्ट है जो आपके अंदर कोई, مثلا ताज महल है, ताज महल देख करके आपको और ये भाई क्या चीज है, तो ये ताज महल जो है विभाव है, और अरे भाई क्या चीज है ये हैरत जो है ये अनुभव है, और उसमें जो आप छोटी मोटी हरकतें करते हैं वो व्यभिचारी भाव है, और इसी के मिलने से वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसको आप रस से ताबीर करते हैं कि आदमी के अंदर ये जज्बा बेदार हुआ। तो इन चीजों में आप कोई कंट्रोल तो नहीं कर सकते मगर इसकी जानकारी रख सकते हैं। तो जो फर्क जानने वाले और न जानने वाले में होता है वो फर्क आपको समझ में आ जाएगा और आपके अंदर वो कैफियत पैदा हो जाएगी। इसलिए कभी इसको न समझिएगा कि लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो इंजीनियर हो जाते तो इतना कमा लेते और डॉक्टर हो जाते, डॉक्टर और इंजीनियर का कि असल हकीकत हमारे ऊपर खुल चुकी है। हम उनको मतलब ये तो नहीं कि बहुत कमतर समझते हैं मगर कोई बहुत अहमियत भी नहीं देते। और जो अफसरान हैं उनका तो हाल और बुरा है, बहुत बुरा है। उनको ये सिखाया जाता है पब्लिक से ना मिला करो, तुम्हारी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, कम मिलने से तुम्हारी अहमियत बढ़ी रहेगी। ये कौन सा उसूल है भाई? देखिए बहुत सी बातें रह गई। और हमारे यहाँ हमारी तालीमात में डॉक्टर साहब ये बताया गया है मजहब में, मन आरिफा नफ्सहु फकद आरिफा रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया ना उसने अपने रब को पहचान लिया। रब तक पहुंचने का रास्ता आपके दिल से होके कहीं जाता है। जिस दिन आप अपने आप को पहचानने लगे, पलट के अपने आप को देखते ही कौन है? हम तो हमेशा इनको देखेंगे इनको देखेंगे, अरे भाई कभी पलट के अपनी तरफ भी देखो, अपने अंदर भी झांको, तब समझ में आएगा तुम्हारे। तो जिसने अपनी हकीकत जान ली कि हमारी कोई हकीकत नहीं है, हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है और हम तो मजबूर महज हैं, और ये कि जो कुछ हो रहा है या कोई और इसका करने वाला है, उसी दिन आप अपने रब को भी पहचान लेंगे जिस दिन आपने अपने आप को पहचान लिया। एक आध चीजें और सुन लीजिए बस। और तालिब ने तो बहुत पते की बात कही थी कि दो शेर सुन लीजिए गालिब के, फिर वो शेर मैं जरूर सुनाऊंगा जो नामाबर का मुझे बहुत पसंद है। खत ले जाने वाला क्या रोल अदा करता है। गालिब हमारा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट शायर है, उसको आप पढ़िए तो आपको इंसानों को समझने में, इंसानी रिश्तों को समझने में बहुत मदद मिलेगी। वो मुश्किल ये है कि थोड़ा सा उसका डिक्शन डिफिकल्ट है, लफ्ज उसने जो इस्तेमाल किए हैं वो थोड़े मुश्किल इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ठीक है। हर आदमी का एक सतह होती है, वो चाहता है कि उसका ऑडियंस उस सतह तक उठे, बजाय इसके कि खुद को वो नीचे गिरा दे ऑडियंस की लेवल पे आने के लिए। वो ये चाहता है कि उसका ऑडियंस जो है वो थोड़ा सा अपने आप को अपलिफ्ट करे, तब तो कम्युनिकेशन कायम होगा। लताफत बेकसाफत जलवा पैदा कर नहीं सकती। लताफत एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन तक आप तजरीद जिसको कहते हैं आप पहुंच नहीं सकते उस वक्त तक जब तक उसके साथ कोई मादी मटेरियलिस्टिक चीज जुड़ी ना जाए। एब्स्ट्रैक्शन को ना आप देख सकते ना समझ सकते एब्स्ट्रैक्ट को। लताफत बेकसाफत जलवा पैदा कर नहीं सकती। लताफत माने एब्स्ट्रैक्शन, इतना लतीफ कोई चीज है कि गिरफ्त ही में नहीं आ रही, तो उसके लिए थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक कोई चीज लगानी पड़ती है, तब आपको समझ में आती है। और गालिबन ये मूर्ति बनाने के पीछे यही तस्वुर है। आईने में आपको कुछ नहीं दिखेगा अगर उसके पीछे वो पॉलिश ना हो, वो रंग ना हो और वो चीज न लगाए, तो आईना बनेगा नहीं, वो शीशा रहेगा। शीशा आईने में तब्दील होता है, चमन जंगार है आईने बादे बहारी। अब ये डिक्शन उसका मुश्किल हो गया है नो डाउट, लेकिन ये कि अब है उसका सोचने का तरीका ही यही है, तो उसको हम शायद को मजबूर करने के बजाय थोड़ा अपनी समझ को इंप्रूव कर लें। चमन जंगार है आईने बादे बहारी का। बादे बहारी क्या चीज है इसको समझने के लिए आपको बाग में जाना पड़ेगा। बादे बहारी एक कॉन्सेप्ट है और उसको देखने की सूरत यह है कि आप बाग में जाइए, फूलों को देखिए, पत्तियों को देखिए, सब्जी को देखिए, घास को देखिए। ये क्या है? ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। तो गैर के तसव्वुर जो है ये उसका मटेरियल है अपने को समझने का, अपने आप को समझने का। बहुत वो गैर जो है वो उसका काम करता है, पीछे जो पॉलिश होती है आईने शीशे के
اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، ویسے ایبسٹریکشن میں نہیں دیکھ سکتے. اور یہ تو کمال کا شعر اس نے کہا، کوئی آگاہ نہیں باطن ہم دیگر سے. دنیا میں کوئی آدمی کسی کے باطن سے آگاہ نہیں. میں کیا ہوں، آپ میری آنکھ دیکھ رہے ہیں، ناک دیکھ رہے ہیں، بال دیکھ رہے ہیں، داڑھی دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں دیکھ رہے. دنیا میں کوئی شخص کسی دوسرے آدمی سے واقف نہیں ہے. کوئی آگاہ نہیں باطن ہم دیگر سے ہے ہر ایک فرد جہاں میں ورق ناخواندہ. دنیا میں ہر آدمی ایک ایسا کلین سلیٹ ہے جس کو پڑھا ہی نہیں گیا. میں رہ رہا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، لیکن کیا واقعی وہ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، یا ہمارے اندر کیا ہے، یا ہمارے تھاٹ پروسیس کیا ہے؟ کبھی نہیں جان سکتے. تو ہر شخص ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہی ہے، ڈپارٹمنٹ میں بھی، گھر میں بھی، سوسائٹی میں بھی. ایک راز ہے انسان ایک راز ہے جو بہت آسانی سے کھلتا نہیں ہے، اور پاس بیٹھنے والا بھی ایک دوسرے کو سمجھتا نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہے. تو سب ایک دوسرے کے غیر ہو گئے. میں آپ کا غیر، آپ ان کا. آپ کی کیا فیلنگز ہیں، اس فیلنگ کے کیا شیڈز ہیں. لال رنگ کو صرف لال رنگ نہ سمجھیے، لال رنگ میں بھی 75 شیڈز ہیں. 75 شیڈز ہیں. میں آپ کے ساتھ پوری زندگی گزار دوں گا اور آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ میں آپ سے نفرت کرتا ہوں. دیکھ لیجیے سوسائٹی میں، آنکھیں بند کیجیے اور سوچ ڈالیے. پوری زندگی میاں بیوی ساتھ رہے، ایک دوسرے کو نہ سمجھ سکے، نہ ایک دوسرے سے کوئی ربط پیدا ہو سکا. ساتھ رہ رہے ہیں، دیٹس آل. یہ کمپلشن ہے ہمارا، سوسائٹی کی بانڈنگ ہے، مجبوری ہے. اور چونکہ بدتمیز نہیں ہے، بد زبان نہیں ہے، اس لیے اس کا اظہار بھی نہیں کرتے. لیکن ہماری کیا فیلنگس ہیں، یا ہمارے کیا سوچنے کا طریقہ ہے آپ کے لیے، آپ کو کیا پتا. کوئی آگاہ نہیں باطن ہم دیگر سے ہے ہر ایک فرد جہاں میں ہر آدمی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہے. تو یہ جو اجنبیت کا کانسیپٹ آیا ہے ماڈرنٹی میں، کہ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے آدمی اجنبی ہو جاتا ہے. اس کے بہت مشہور ناول ہے، اس کا پڑھایا بھی جاتا ہے، کورس میں بھی ہے. میں نے بھی پڑھایا ہے، یہ کورس میں نے پڑھایا ہے ورلڈ لٹریچر میں. اجنبی ناول، اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی ہوا ہے اجنبی کے نام سے. ہاں، البرٹ کامو کا نام ہے اسٹرینجر. دنیا میں رہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نوکری ہے، چاکری ہے، پیشہ ہے، دکان ہے، دوری ہے، سب ہے، مگر ایک اجنبی کی طرح دنیا میں آئے، زندگی گزاری، اور ایک اجنبی کی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے بغیر اس کے کچھ کو سمجھاؤ. یہ مسائل اب آ گئے ہیں، اور یہ مسائل شاعری میں فلسفے کے تھرو، فلاسفی کے تھرو. اجنبی ہے تو پرسنالٹی دو نیم ہو جاتی ہے، دو حصوں میں ہو جاتی ہے آدمی کی، جو کو پولر پرسنالٹی یا کیا کہتے ہیں، بائی پولر پرسنالٹی ہوتی ہے. ایک ہی آدمی میں دو آدمی رہ رہے ہیں. یہ سب فلاسفیکل کانسیپٹس ہیں. وہ سن لیجیے، اس بات تو شام تک چلے گی. میں آپ کو وہ شعر سنا دوں جو مجھے بہت اچھا لگا. ہاں، بلکہ اس سے پہلے وہ شعر سن لیجیے، غالب کا 2 شعر سن لیجیے. بہت مزے کے شعر کہتے ہیں. شاید عجیب چیز ہوتی ہے، بس ذرا سا ٹیلنٹ ہونا چاہیے. یہ گلی کوچوں میں جو گھوم رہے ہیں آج کل 75 لوگ، شاید نہیں ہے. اس کے لیے ہمارے یہاں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے موتا شاعر. بتکلف بنے ہوئے، اندر نہیں ہے شاعری، بتکلف بنے ہوئے شاعر ہیں. بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ کیفیات تو آ رہی ہیں، خیالات تو آ رہے ہیں، لیکن لفظ نہیں. اپنے آپ کو بیان کرنے کے لیے لفظ نہیں ہے ان کے پاس. لفظوں کا بہت ٹوٹا ہے، بہت کمی ہے.
صحبت میں دیکھیے غیر کا لفظ اس میں دیا گیا، دیکھیے غالب صاحب کا، صحبت میں غیر کی نہ پڑی ہو کہیں یہ خو، دیکھیے اس میں رقیب بھی آ گیا ہے، وہ رقیب جو ویلن ہے شاعری کا، اس میں وہ بھی آ گیا ہے، صحبت میں غیر کی نہ پڑی ہو کہیں یہ خو، دینے لگا ہے بوسا بغیر التجا کیے۔ ہم نے ابھی کہا بھی نہیں، اب وہ بوسے کنار پہ آمادہ ہے، تو اس کو وہ اپنی قسمت یا خوش قسمتی نہیں کریں گے، یہ اس نے سیکھا ہے رقیب کے ساتھ رہ کر کے۔ تو جو غیر کا کیریکٹر ہے شاعری میں وہ یہ ہے، اور غالب اس کو اس طرح سے دیکھتا ہے، صحبت میں غیر کی، مطلب بجائے اس کے کہ اس کو اپنی کامیابی سمجھے کہ معشوق اس کو بوسہ دینے پر آمادہ ہے، سوال اس کا یہ کہ بغیر کہے، بغیر سنے، بغیر ریکویسٹ کے کیسے آمادہ ہے، یہ رقیب نے اس کو غلط راستے پہ ڈال دیا۔ یہ ہے غیر کا رول شاعری۔ اور اس سے بھی دلچسپ شعر یہ ہے، اس میں تو ایک ڈرامہ بھی ہے، کیا خوب تم نے غیر کو بوسہ نہیں دیا، کیا خوب مطلب انکار کر رہا، کیا خوب ایسے موقع پہ بولتے ہیں جب اس بات کو ڈینائی کرنا ہوتا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کافی پی کر کے چائے پی کے آ رہے ہیں اور آپ آ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں گیا تھا، میں نہیں گیا تھا، ایسے موقع پہ کہتے کیا خوب آپ بات کر رہے ہیں، ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا آپ بیٹھے تھے، کیا خوب تم نے غیر کو بوسہ نہیں دیا، بس چپ رہو ہمارے بھی منہ میں زبان ہے، یعنی کہہ نہیں رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ قول ہم بیان کریں ابھی سب قصہ کیا ہوا، دیکھو وہ شعر میں نکال رہا تھا، ہاں یہ 2-3 شعر مل گئے۔ یہ شعر تو سنا چکا ہوں میں آپ کو، تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم میرا سلام، دے کے خط، یہ غیر کا بھائی آپ یہ سمجھیے کہ جو رونق ہے، چہل پہل ہے اور ایک طرح کی ہاؤ ہو ہے، یہ غیروں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جہاں 10 لوگ ہم خیال بیٹھے ہوئے ہوں تو مسجد میں وظیفہ ہی پڑھیں گے، بات چیت تو کیا کریں گے؟ کمیونیکیشن تو وہاں ہوگا جہاں کوئی آپ کا ایسا شخص ہو جو آپ کے خیالات سے ہم آہنگ نہ ہو، آپ کے خیالات سے مطابقت نہ رکھتا ہو، وہیں کمیونیکیشن ہوگا بھائی۔ دے کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر، اب نامہ بر ہے تو اس سے 1-2 مضمون ہے، ہر شاعر نے، کلاسیکی شاعر نے اس میں مضامین نکالے، مضامین بنائے، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے۔ جو نامہ بر تھا وہ خط دیا اس نے مجھے، اور خط دینے کے بعد وہ بس میرا منہ دیکھے جا رہا ہے، میرا منہ دیکھے جا رہا ہے، میرا منہ دیکھے جا رہا ہے، بس بات یہیں ختم۔ اب غالب کا ریئیکشن یہ ہے کچھ تو پیغام زبانی اور ہے، کچھ اور بھی اس نے کہا ہے، ورنہ خط دیتا چلا جاتا نامہ بر، خط دے کر کے کھڑا میرا منہ دیکھے جا رہا ہے، میرا منہ دیکھے جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اور بھی کہلایا ہے جو منہ زبانی ہے۔ کیا کہلایا ہوگا؟ اب آپ پورا جو ٹریڈیشن ہے شاعری کا اس کی روشنی میں سوچیے کیا کہا ہوگا۔ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آئندہ سے کوئی خط نہ آنے پائے، یہ بھی کہہ سکتا ہے، جو وہ اپنے منہ سے کہہ نہیں پا رہا ہے۔ نامہ بر جو ہے کچھ تو پیغام زبانی ہے، یا یہ کہ یہ کہا ہوگا کہ پرسوں آ جانا ملنے کے لیے، مگر یہ بات وہ لکھنا نہیں چاہتا تاکہ رائٹنگ میں ریکارڈ نہ ہو جائے۔ 20 چیزیں ہیں، تو یہ جو 20 چیزوں کی طرف ذہن جا رہا ہے یہ شاعری کا کمال ہے۔ اور جتنا آپ کا ذہن متحرک ہوگا، جتنا فعال ہوگا، جتنے آپشنز کھلیں گے، شعر اتنا ہی بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ فکس معنی میں شاعری نہیں ہوتی، فکس معنی میں ہسٹری لکھی جاتی ہے، جاگرفی لکھی جاتی ہے، پوئٹری نہیں لکھی جاتی۔ کچھ تو پیغام زبانی اور ہے، کچھ تو میں جو ابہام ہے، ایمبیگوٹی ہے، دیٹ از دا کرکس آف دا شعر۔ وہ داغ کا شعر ہے جو میں آپ کو، ہاں سن لیں آپ، یہ داغ دہلوی کا شعر ہے، 1906 میں انتقال ہوا ہے داغ کا۔
میں نے آپ سے بتایا نا کہ 1857 کے بعد شاعری کے ٹرینڈز میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں، اور وہی باہر کی تبدیلیوں کی وجہ سے دنیا بدل رہی تھی. بارہا آئے گئے داغ کے شعر، بارہا آئے گئے ناموں پیغام و سلام. کئی بار معشوق کا بھی سلام آیا، ہم نے بھی سلام کیا بھجوایا، ہم نے بھی خط لکھا، اس کا بھی جواب آیا. اب اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا مصرع جو ہے وہ آپ کو بہت سوچنے پہ مجبور کر دے گا. بارہا آئے گئے ناموں پیغام و سلام، تجھ کو جلدی کبھی اے نامہ بر ایسی تو نہ تھی. اتنی جلدی میں تو اس وقت کیسے ہے؟ جلدی سے خط دیجیے پہنچا دیں، جلدی سے خط دیجیے پہنچا دیں. کاہے بات کی جلدی ہے؟ اب کیا ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ خود سوچیے کیا وجہ ہو سکتی ہے. جلدی سے خط دیجیے پہنچا دیں. ارے بھائی ملنے کا بہانہ کھوج رہا ہے نامہ پر، پھر وہیں جائے گا. جلدی کوئی کام تو نہیں ہو فلاں جگہ وائس چانسلر صاحب کیا ایک اس دفتر میں جانے کا ایک موقع ملے گا ہم کو. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ نامہ پر عاشق ہو گیا ہے، وہ نامہ پر اس پر فریفتہ ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے اس کو دیکھ کر کے، یہ سب نہیں کہہ رہا ہے. بس یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں بھائی جلدی دو، کیا خط دینا ہے، جلدی سے لے کے جائیں. 25 دفعے تم پہلے بھی جا چکے، کبھی اتنی جلدی نہیں بچاتے تھے، آج کیا بات ہے؟ بہت کمال کا شعر کہا. بارہا آئے گئے ناموں پیغام و سلام، تجھ کو جلدی کبھی اے نامہ بر ایسی تو نہ تھی. اور ایک غیر کا تصور جو ہے بہت سب بڑا لمبا سا چکر ہے، یہ ایک لمبا پٹارا کھل گیا. یہ جو مقطع ہوتے ہیں غزل کے وہ بھی غیر ہوتے ہیں. جب شاعر اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوتا ہے، میر صاحب اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں، غالب مقطع میں یہی تو ہوتا ہے، شاعر کا تخلص آتا ہے تو اس میں 3 کیریکٹر ہو جاتے ہیں. ایک تو پوئٹ غالب، اور ایک جو اپنے آپ کو اپنا غیر سمجھ کے اپنے بارے میں کوئی رائے دے رہا ہے. وہ کہتے ہیں غالب کون؟ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے؟ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ یہ کون غالب کہہ رہا ہے؟ یہ ایک بالکل تیسرا کیریکٹر کریٹ ہوتا ہے. میر صاحب نے تو بہت کمال کیا ہے مقطوع کے لکھنے کے سلسلے میں. ابھی دیکھیے وہ بھی ایک آدھ میں سنا دوں گا. تو مقطع جو ہے نا جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، ہوئی مدت کی غالب مر گیا. اب یہی شاعر اگر غالب ہے تو مرنے کے بعد شعر کیسے کہہ رہا؟ اس کے علاوہ کوئی ایک کیریکٹر اس نے کریٹ کیا. ہوئی مدت کی غالب مر گیا پر یاد آتا ہے. مرے ہوئے غالب کو زمانہ ہو گیا. ظاہر ہے کہ یہ پوئٹ غالب نہیں ہے، یہ ایک کیریکٹر اس نے کریٹ کیا ہے. وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا، یوں ہوتا تو کیا ہوتا. اس کی یہ ادا مجھے بہت پسند ہے. زمانہ ہو گیا غالب کو مرے ہوئے، لیکن یہ کہ اب مجھے یاد آتا ہے اس کی ہر بات میں یہ کہتا تھا کہ یہ ہوتا تو کیا ہوتا. تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پردے. اب یہ غالب جو ہے یہ پوئٹ غالب نہیں ہے، ایک الگ کیریکٹر ہے. دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا. اگر وہی غالب تھا تو جب آپ مر گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، تو آپ کیسے تماشا دیکھنے وہاں چلے گئے؟ اور کمال کے شعر تو اس میں میر صاحب نے نکالنے ہیں. لیتے ہی نام ان کا سوتے سے چونک اٹھے. میر صاحب سو رہے تھے، اسی لیے کہتے ہیں بہت بڑا شاعر ہے میر ہمارا. کبھی موقع ملے تو اس کو پڑھیے گا. لیتے ہی نام اس کا سوتے سے چونک اٹھے. سو رہے ہیں میر صاحب، 2 لوگ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، بس کہیں سے اس کا نام آ گیا. اب اس کا بھی آپ ہی طے کیجیے، سوسائٹی طے کرے، شعری ٹریڈیشن طے کرے، پوئٹک ٹریڈیشن جو ہے اس کا سے مراد کون ہے؟ کہیں نام بیان نہیں ہوا ہے. خیر میر صاحب کچھ تم نے خواب دیکھا؟ نام لیا اس کا، سوتے سے اٹھ کے چونک کے بیٹھ گئے. اب وہ تیسرا آدمی پوچھ رہا ہے صاحب آپ سو رہے تھے کیسے لگے؟ کیا مطلب کوئی خواب دیکھ لیا کیا؟ آپ نے ڈر گئے؟ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کا نام کانوں میں پڑا تو یہ بالکل بے چین و بے قرار ہو گیا. لیتے ہی نام اس کا. تو یہ بھی غیر کی ایک صورت ہے جہاں شاعری میں مقطع آتے ہیں، آخری شعر آتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، تو اس میں اپنا ایک غیر کریٹ کرتا ہے شاعر.
میر ہوں غالب ہوں، سب نے مقطع کہے ہیں، داغ صاحب نے بھی بہت سے مقطع کہے ہیں. تو یہ بھی غیر کی ایک صورت ہے، لیکن یہ اس کا اپوزٹ نہیں ہے، ویلن نہیں ہے، ایک نیوٹرل کیریکٹر ہے جس میں نہ اچھائی ہے نہ برائی ہے، ایک آدمی ہے بس. کیا میر یہی ہے جو تیرے در پہ کھڑا تھا؟ اب ایک سوال ہے یہ. نمناک چشموں، خشک لبوں، رنگ زرد سا، آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، ہونٹ سوکھے ہوئے تھے، پیلا سا رنگ تھا. کیا اسی کو دنیا میر کہتی ہے؟ یہی میر ہے کیا؟ کیا میر یہی ہے جو تیرے در پہ کھڑا تھا؟ معشوق کے دروازے پہ کھڑا ہے، آنکھیں نمناک ہیں، آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہیں، ہونٹ اس کے خشک ہیں، رنگ سے پیلا پڑ گیا ہے. یہی میر ہے. اب یہ جو میر کا لفظ آ رہا ہے، کیا میر یہی ہے جو تیرے در پہ کھڑا تھا؟ میر صاحب کہیں کسی کے در پہ نہیں کھڑے تھے، ایک کیریکٹر انہوں نے کریٹ کیا مکالمے کے لیے، بات چیت کے لیے، اپنی بات کہنے کے لیے. بس کیا جائے صاحب، بس آخری بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ جب تک غیر کا تصور رہا ہے شاعری میں، کوئی بھی غیر، تب تک اس میں بہت چراغاں تھا، بہت روشنی تھی، ایک چہل پہل تھی، ایک سیلیبریشن کا سا منظر ہوتا تھا. غیر کے اٹھ جانے سے، وہی جو میں نے آپ کو شعر سنایا کہ لذت عشق گئی غیر کے مر جانے سے، جب تک کوئی اپوزٹ نہ ہو، کوئی روک نہ ہو، تب تک لطف نہیں ہے، نہ محبت کا، نہ عاشقی کا، نہ زندگی کا. اور اگر ہم خیال لوگ کہیں بیٹھے ہوں کئی، تو ان سے بات کرنا بھی ممکن نہیں ہے. بات آپ کمیونیکیشن نہیں بنتا. چاری چہل پہل اور گرم بازاری جو ہے غیر کسی تصور سے وابستہ ہے. اور یہ کوئی فرد جو ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی فرد ہو، ایک کانسیپٹ بھی ہو سکتا ہے. میں نے آپ سے بتایا کانسیپٹ سے مراد یہ ہے کہ جیسے ناصح ہے، یہ کانسیپٹ ہے، ایک تصور ہے. شیخ ہے، یہ ایک کانسیپٹ ہے، ایک تصور ہے. نظام کے خلاف بھی بول سکتا ہے، کوئی قدر و اقداری نظام کے خلاف بھی ہو سکتا ہے آدمی. تو یہ غیر کا تصور جو ہے، یہ شاعری میں بہت رونق اور گرم بازاری کا سبب ہوا کرتا تھا. جب سے یہ غیر ختم ہوا ہے شاعری سے ہٹا، تب سے یہ تو نہیں کہتا میں کہ شاعری بے معنی ہو گئی ہے، لیکن وہ بات نہیں رہی جو غیر کی موجودگی سے شاعری میں ہوا کرتی تھی. اور مضامین کا تو پورا ایک دفتر غائب ہو گیا ہے. اب مجھے آپ بتائیے کہ ادھر پچھلے 20 برس میں کوئی شعر ایسا کہا گیا ہو جو زلف کی تعریف میں بیان کیا گیا. معشوق کی زلفوں کا بیان اس لیے غائب ہو گیا کہ اب زلفیں ہی غائب ہو گئے. زلفیں ہیں کہاں؟ ورنہ تو اسد اٹھنا قیامت قامتوں کا وقت آرائش، لباس نظم میں بالی بھرم کھل جائے ظالم تیری قامت کی درازی کا، اگر اس ترے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے. زلف کی زلفیں گرہ گیر کے بارے میں، زلفوں کے بارے میں، اس میں گھٹائیں بھی آ رہی ہیں، چاند بھی آ رہا ہے، بادل میں چاند نکل گرا. اب یہ سب پورا سیٹ آف ٹاپکس غائب ہو گئے شاعری سے. تو جناب کلاسیکی شاعری پڑھیے، وہی درویش کی یہی ایک صدا ہے، خوب پڑھیے، خوب سمجھیے. پڑھنے سے اور سمجھنے سے اور شاعری پڑھنے سمجھنے سے آپ کے ذہن پر جو ایک گرد جمی ہوئی ہے، جو ایک وہ جم گیا ہے، جو لوہے پہ جم جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ زنگ پڑ گئی. ہاں، زنگ جم گئی ہے، وہ دھیرے دھیرے دھل جائے گی. شاعری پڑھیں، شاعری سمجھیں، بہت کام کی چیز ہے شاعری. یہ نہیں کہ ہر شاعر گمراہ ہے اور ہر شاعری گمراہ کرنے والی ہے. گمراہ نہیں کرتی ہے، بس آپ کی ذہانت میں اضافہ کرے گی. بات آپ کو انڈرسٹینڈنگ، آپ کی شعری سمجھ میں، باتوں کو سمجھنے میں، وہ باتیں جو نہیں کہی گئیں. درد کا ایک شعر سن لیجیے، اسی پہ میں بات ختم. تجھ سے ابھی تو آتے ہی بن کہے تو کہے ہے نہیں نہیں. درد گئے ہیں، درد کیا، عاشق گئے ہیں، عاشق گیا ہے معشوق کے ہاں. ابھی نہ کوئی بات، نہ چیت، نہ چائے، نہ کافی، نہیں، ہرگز نہیں. ارے بھائی، ہم نے تو کچھ کہی نہیں ابھی. آتے ہی بن کہے تو کہے ہے نہیں نہیں. تجھ سے ابھی تو ہم نے وہ باتیں کہی نہیں جو کہنے والی ہے.
تو بن کہے باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کیجیے، اشاروں کو پکڑیے، انڈائریکٹ جو باتیں کہی جاتی ہیں سمبل میں، میٹافرس میں، امیجز میں، کنائے میں، وہ سمجھ میں آئیں گی آپ کی۔ مشکل یہ ہے کہ ابھی آپ جو ٹیکسٹ میں باتیں براہ راست کہی گئی ہیں وہ نہیں سمجھنے کی صلاحیت رکھ رہے ہیں، تو اشارے میں کہی گئی باتیں کیا۔ بہت شکریہ بھائی آپ حضرات، شکریہ سر، بہت بہت شکریہ سر۔ کیا کہوں میں، نہ کہوں، عرض کروں سر یہ کہ دیکھنے ہم بھی گئے تھے کہ تماشا نہ ہوا، سننے ہم بھی گئے تھے پر دل نہ بھرا سر کی باتیں سن کر کے۔ اور ابھی تو ہم نے سر سے باتیں سنی نہیں ہیں، بات تو بات تھی، ابھی تو سرا سا شروع کیے تھے، لیکن کیا کرے، سر کی باتیں سن کر ہمارے استاد محترم پروفیسر غیاث متین سر یاد آ گئے۔ ان کا انداز، ان کا لہجہ، ان کے طرز بیان دل بھر گیا سر۔ بہترین تقریر، بہترین خطبہ، بہترین لیکچر، اور شعر و شاعری تو راغب کرنے والی جو باتیں سر کہیں، یقیناً ہم نے کے لیے ایک نصیحت ہے اور وائز ہے۔ سر اگرچہ ناصر اور شیخ یہاں پر نہیں ہیں، سوری سر۔ اصل سوالات جوابات بھی کچھ اتنا میں ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وقت تھوڑا سا زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہیں پر روکا جائے، لیکن رئیس صاحب کی خواہش ہے کہ سر سے کچھ حاصل کر لیں۔ کچھ مائک کھولیے، مائک ڈاکٹر صاحب مائک کھولیے۔ یہ جو غیر کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے، کیا میرے خیال سے ہجر کی شاعری ختم ہونے کی وجہ سے، وصل جی کی وجہ سے غیر کا تصور ختم ہو رہا ہے؟ آپ ذرا اس پہ۔ ہاں جی، ہاں رئیس ٹھیک ہے، اچھا ہے، ٹھیک کیا آپ نے۔ اصل میں وہی میں نے آپ سے گفتگو میں بھی یہ بات کہی تھی کہ کلچرل ویلیوز جو ہیں نا وہ ختم ہو رہی ہیں، قدریں ہماری بدل رہی ہیں۔ اب پہلے یہ چیز جو ہم سمجھتے تھے کہ غیر جو ہے وہ ویلن ہے اور ہمارا مخالف ہے، ہمارا دشمن ہے، یہ بھی ہمارے مذہبی تصور سے وابستہ تھا۔ ہمارے عقائد سے اندر کہیں نہ کہیں اس کا بہت، اس دن میں نے جو گفتگو کی ہے یہاں کل، وہاں یہی بات بتائی ہے کہ جو سسٹم ہے شاعری کا، جو شاعری کا نظام ہے، اس کی جو پوئٹکس ہے، وہ کہیں نہ کہیں گورن ہوتی ہے ہمارے تھیولوجیکل کانسیپٹ سے۔ اب یہ ذرا سا بہت بحث طلب امر ہے، بہت لمبی گفتگو ہے کہ کیسے ہمارے مذہبی عقائد، ہمارے تصورات جو ہے وہ ہماری تھنکنگ تھاٹ پروسیس کو افیکٹ کرتے ہیں، اور کیسے ہماری شاعری میں ذرا ہے۔ ہم یونیورس کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں؟ اگر ہمارا تصور یونیورس کا یہ ہے کہ اس کا ایک کریٹر ہے، اس کا ایک بنانے والا ہے، اور یہاں سے جا کر کے ہمیں کسی کو حساب کتاب دینا ہے، تو ہمارا پورا ایکسس چینج ہو جائے گا۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا خود سے وجود میں آئی ہے، ہمارا کوئی کریٹر نہیں ہے، ہم کو کوئی حساب کتاب نہیں کہیں دینا ہے، تو پورا زاویہ نگاہ ہمارا بدل جاتا ہے۔ اور جو شاعری بنتی ہے، شاعری کی جو پوئٹکس بنتی ہے، وہ ہمارے مذہبی عقائد سے کہیں اندر، بہت اندر جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ خدا کی ذات میں بھی ہم کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتے، خدا کو بھی وہی حیثیت دیتے ہیں جو عاشق اپنے معشوق کو دیتا ہے۔ اس لیے ہم غیر کو انگیز نہیں کر سکتے۔ بات کیسے بڑھے گی جب تک غیر کا تصور نہیں ہوگا؟ کسی چیز کا انکار ہم اس وقت کریں گے جب پہلے اس کے وجود کا اقرار کریں۔ غیر کے تصور کو شاعری میں لا کر کے ہم نے مضامین کا ایک انبار پورا کھول دیا ہے۔ ابھی آپ کو میں نے دکھایا، وہ بتایا بھی، مثالیں بھی دی کہ غیر کے تصور سے، رقیب کے خیال سے، اور پھر کون سے قدروں کے خیال سے، جو ویلیو سسٹم ہے اس کے پیش نظر ہم نے اتنا بڑا ایک پورا ایریا کور کر لیا ہے شاعری کے مضمون کا اور شاعری کے معنی کا، کہ وہ تو اس سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ لیکن اس کو جو متون کرتے ہیں، اس پر جو اعتراض کرتے ہیں، وہ اسی سے ریلیٹ کیجئے آپ، جو آپ کا ایک ریلیجس سسٹم ہے، کہ وہاں بھی آپ شرکت گوارا نہیں کرتے، وہاں بھی بہکانے والے بہت مل جاتے ہیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ راہ راست پر ڈٹے رہیں، اپنے بنیادی عقیدے سے وابستہ رہیں، اپنے تصورات سے وابستہ رہیں۔ یہ تین چیزیں شاعری کو، یا شاعری کی جو پوئٹکس ہے، اس کو بہت افیکٹ کرتے ہیں۔ ایک تو آپ کا خدا کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ وہ لوگ جو خدا کی ذات میں یقین نہیں، ناستک ہیں، خدا کی ذات میں یقین نہیں رکھتے اور اس کے وجود کے قائل نہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری یونیورس جو ہے از خود وجود میں آ گئی ہے، تھیوری کے تحت، فزکس کی تھیوری کے تحت، اور ایسی ہی چلتی رہے گی۔ ان کے شاعری کا پورا نظام دوسرا ہے، ان کا سسٹم ہی دوسرا ہوگا۔ اور ایسی کانسیپٹ آف یونیورس، کانسیپٹ آف گاڈ،
آپ گاڈ کی کن صفات کو تسلیم کرتے ہیں؟ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ سب اسی کا بنایا ہوا ہے، وہی ہم کو چلا رہا ہے، اسی کے اشارے سے نظام دنیا کا چلا، سورج چاند سب اسی کے حکم سے رکے ہوئے ہیں، تو آپ کی شاعری کا طریقہ کار بالکل دوسرا ہو جائے گا. اور کانسیپٹ آف لو، عشق کا کیا تصور ہے؟ عشق میں جو اس طرح کی سپردگی ہونی چاہیے، اپنے آپ کو آدمی کسی ایک ذات کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنے خواہشات سے اور اپنے اختیارات سے دستبردار ہو جاتا ہے، وہ بالکل دوسرا تصور ہے. اور عشق کا اگر یہ تصور آپ رکھیں گے نہیں، ہم کو اپنی خواہشات سے یا اپنے ضرورتوں سے یا اپنے سے دستبردار نہیں ہونا ہے، تو بالکل آپ کا دوسرا تصور ہوگا. تو یہ جو غیر ہے نا، پہلی وجہ تو اس کے تصور کی کلاسیکی شاعری میں آنے کی یہ تھی کہ کلاسیکی شاعری جو ہے وہ اجتماعیت کا کلیم کرتی ہے، یعنی ایسی باتوں کا کلیم کرتی ہے، ایسی باتوں پر مبنی ہے جو سوسائٹی کے ہر فرد میں کامن و مشترک ہے. جدید شاعری انفرادیت پہ زور دیتی ہے، انڈیویجول پہ زور دیتی ہے، وہ زندگی اور سوسائٹی پہ زور دیتی ہے. تو یہ جتنے غیر کے تصور ہیں یہ سب سوسائٹی کے لوازمات ہیں، فرد کے خصوصیات میں نہیں. فرد کے خصوصیات میں وہی تنہائی کا احساس ہے، اجنبیت ہے، غیریت ہے، تنہا گھوم رہا ہے. یار سوسائٹی میں 75 لوگوں کے بیچ رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو تنہا سمجھتا ہے. پہلے کیا تھا کہ تنہا ہوتا تھا تو بھی سمجھتا تھا کہ ہم 75 لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں. ہم انجمن سمجھتے ہیں، خلوت ہی کیوں نہ ہو ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال. ہم انجمن سمجھتے ہیں، خلوت ہی کیوں نہ ہو. غالب اکیلے بیٹھ کر بھی سمجھتا تھا کہ 500 لوگوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے. ہم 500 لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ہم تنہا ہیں، اس میں ہمارا کوئی نہیں. تو یہ جو زندگی کے لیے رویہ ہے ہمارا، یہ کہیں نہ کہیں کسی اور ایک میٹا فزیکل کانسیپٹ سے جا کے جوڑتا ہے، جو بہت بڑی چیز ہے. اس کے لیے ایک نہیں 10 لیکچر کی ضرورت ہے میرے خیال سے. تو آپ کی بات کا جواب ہو جانا چاہیے. ڈاکٹر کاشف صاحب مختصر. بہت سارے پہلو اور بہت ساری باتیں کھل کے سامنے آئی سر آپ کے لیکچر کے دوران شاعری کے حوالے سے. میرے ذہن میں کچھ باتیں کھٹک رہی تھی کہ یہ جو کلاسیکی شعراء ہیں ان کے یہاں جیسے خود پسندی کی بات آپ نے کہی، اور یہ خود اذیت پسندی بھی شاید ہمارے خیال سے ان کے یہاں ہوتی ہے. تو میں آج کل یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سر آپ سے کہ آج کے زمانے میں جیسے پہلے جو شعراء ہوتے تھے اپنے آپ کو تکلیف دے کے ایک ان کو لذت ملتی تھی، جیسے اپنے آپ پہ ہنسنا یا اپنے آپ پہ جو ہے یہ کرنا، ایک طرح سے وہ شاید لذت محسوس کرتے تھے. آج کے زمانے میں صورتحال یہ ہے کہ انسان دوسروں کو تکلیف دے کے تب لذت محسوس کرتا ہے. تو اس کو آپ شاعری میں کس طرح سے؟ ہاں جی اس کا دیکھیے 2 جواب ہے. میں نے آپ کے جواب کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ جو شخص دوسروں کو تکلیف پہنچا کے لذت محسوس کر رہا ہے، آپ اس سے براہ راست خود پوچھ لیجئے کہ تم کو اس میں کیوں لذت ملتی ہے، کہ بھائی اس میں تم کو کیا مزہ ہے. اگر ہم کو تکلیف پہنچ جائے تو آپ کو کیا راحت مل جائے گی. اور خود اذیتی کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کلاسیکی شاعری میں یہ روایت ہے، مقتل کو کس نشاط سے جاتا ہوں میں کی ہے، پرگل خیال زخم سے دامن نگاہ کا. جب قتل ہونے جاتے تھے، عاشق جب قتل ہونے جاتا ہے اس میں تو یہ سب چلتا ہے نا بھائی. کلاسیکی شاعری میں یہ سب چیزیں ہیں کہ عاشق کو قتل کر دیا جائے گا. منصور اور سرمد سب کے ساتھ یہی ہوا ہے. عاشق کو قتل، اس میں وہ جس کو تم خود اذیتی کہہ رہے ہو نا، اس میں ایک سرشاری کا احساس کرتا ہے، وہ اس میں ایک لذت محسوس. معشوق کے راستے میں جان دینا، سر قلم ہو جانا. مقتل کو کس نشاط سے جاتا ہوں میں کہ جہاں قتل ہونا ہے، جہاں طے ہوا ہے کہ فلاں جگہ چوراہے پہ پہنچیے آپ کی گردن مار دی جائے گی، تو وہ ڈرتے کانپتے تھرتھراتے ہوئے نہیں جا رہا ہے، ایک نشاط کی کیفیت میں جا رہا ہے، سر اپنے ہاتھ پہ لیے ہوئے جا رہا ہے کہ اس کے راستے میں قتل ہونے کا موقع ملا. یہ شہادت کا پورا کانسیپٹ اسی پر ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شہادت کا پورا کانسیپٹ، یہ خود اذیتی نہیں ہے، اس میں ایک لذت کا احساس کرتا ہے. مقتل کو کس نشاط سے جاتا ہوں میں کی ہے، پرگل خیال زخم سے دامن فیض کی تو پوری شاعری یہی ہے. آج بازار میں تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں. عشق کی تہمت و الزام جو ہے نا، یہ گھر میں بیٹھ کے نہیں لینے کی چیز ہے. سرے بازار پاب و جولاں چلو، مست و رقصاں چلو، ناچتے ہوئے چلو کہ آج قتل ہونے کا موقع آیا. موقع ملا مجھے کہ میں معشوق کے راز، یا
فیض کا مسئلہ معشوق کا اتنا نہیں تھا، ایک نظام کے حق میں، ایک تصور کے حق میں، عوام کے لیے، مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، اقتدار کے خلاف ایک اسٹریٹجی کے لیے ہم کو قتل ہونے کا موقع، اس سے زیادہ زندگی کا بہتر استعمال ہو کیا سکتا تھا؟ اپنے لیے جیے تو کیا جیے، یہ ہے ان کا مسئلہ۔ پرانی شاعری میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ تبدیلیاں جو آئی ہیں نا، یہ ہماری خود غرضیوں سے، ہماری چالاکیوں سے، ہماری انفرادیت پسندی سے اور اپنی عیاریوں کی وجہ سے آ گئی ہیں کہ ہم کو خسارہ تو گوارا نہیں ہے، چاہے وہ محبت ہی بھی کیوں ہو۔ پہلے یہ تھا خسارہ، ارے جان دینا بھی بہت کم چیز، ہم کو موقع ملا جان دینے کا۔ تو یہ وہی قدروں کی تبدیلی ہے، ویلیو سسٹم کی تبدیلی ہے۔ فیض صاحب کے یہاں تک یہ چیزیں موجود ہیں، پوری نظم آپ کے سامنے ہے۔ آج بازار میں پا بجولا چلو، مست الاقصی چلو، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں، چھپ چھپ کے عشق کی تہمت نہیں لینا ہے، بہت کھل کے چلنا ہے۔ بلکہ یہ نشود نہ، فارسی شاعری جہاں سے اردو شاعری ماخوذ ہے، نشود نصیب دشمن کی شود ہلاک پیغت۔ دشمن کو قسمت میں یہ اعزاز آنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ تمہاری تلوار سے ہلاک ہو۔ تمہاری تلوار سے ہلاک ہونے کے لیے ہماری گردن حاضر ہے، دشمن پر یہ عنایت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نہ ہوں تو اب دشمن کو تم پوچھو، ہمارے لیے تو باعث شرف و باعث اعزاز ہے۔ تو یہ تبدیلی ویلیو سسٹم میں تبدیلی کی وجہ سے ہے، پورا ورلڈ ویو ہمارا چینج ہو گیا ہے، اس لیے شاعری کی تصورات بھی بہت تبدیل ہوئی۔ بہت شکریہ۔